مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ کا استقبال ہے میرے اس چینل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا عرفین صاحب، آپ کے جو استاد محترم ہیں مولانا مشکور صاحب، کیا انہیں بھی آپ اسکرین پہ لے لیں گے؟ جی جی السلام آ گئے. علیکم مولانا مشکور صاحب. وعلیکم السلام. جی خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم. جی تو آپ کیسے مولانا، ہیں؟ جی ہم بھی ٹھیک ہے. مولانا آپ جی سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا اپنا تعارف بتا دیں، تاکہ اس کے بعد ہم اصل جو ہمارا ڈسکشن ہے سیدھی طور پہ اس پہ آ جائیں گے. جی، میرا نام سید مشکور حسن ہے اور میں جامعہ عربیہ مشہودیہ میں پڑھاتا ہوں، جی اور میں نے مدرسہ امینیہ سے جو ہے وہ فراغت حاصل کی ہے، جی اسلامک مدرسے سے، اور اب اسی اچھا کے سلسلے میں خدمات انجام دے رہا ہوں. جی، آپ یہ پڑھاتے بھی ہیں مختصر نا؟ تعارف ہے. جی جی جی، میں پڑھاتا ہوں. اچھا مولانا عرفین، بہت شکریہ مولانا مشکور صاحب. مولانا عرفین صاحب، ذرا آپ بھی تھوڑا اپنا تعارف اس شارٹ میں پیش کر دیجیے. جی میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور میں تو اسلام کا خادم ہوں بس. اور یہ ہے کہ بچے پڑھاتا ہوں میں بھی، اچھا، تو آپ ہوم سبھی ٹیوشن لوگوں نے، دیتا ہوں. جی آپ سبھی لوگوں نے دیکھا کہ مولانا عرفین صاحب، آپ تھوڑا میوٹ کریے، شاید بیک گراؤنڈ نوائز آپ کے وہاں سے آ رہی ہے. کیا؟ میوٹ کریے، تھوڑا مائک کو میوٹ کریے آپ. اچھا، آپ کے بیک گراؤنڈ سے ہی نوائز آ رہا ہے. فین وین تو نہیں چالو ہے کافی تیز سے آس پاس میں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو، ایڈم سیکر کا جو چینل ہے، ایڈم سیکر اردو، آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ ایڈم سیکر اردو چینل کو بھی آپ لوگ جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں. ایڈم سیکر اردو آپ سرچ کریں گے تو آپ کو چینل مل ہاں جی جائے گا. ساحل صاحب، اب تو نہیں آ رہا نوائز؟ نہیں، اپنی ایک دم کلیئر ہے مولانا، بہت ٹھیک شکریہ. ٹھیک ٹھیک. اور دوسرا دوستو، آپ لوگ کمنٹ میں بالکل ایک دوسرے کو جو ہے غلط نام سے، کسی کو کوئی گالی نہیں دے گا، کچھ ابیوسو ورڈ یوز نہیں کرے گا. جو ہمارے مہمان ہیں، آپ لوگوں کو بہت دھیان رکھنا پڑے گا کہ جو دونوں حضرات ہیں یہ ہمارے لیے محترم ہے، ہمارے مہمان ہیں. کوئی بھی ایسے الفاظ ان کے لیے استعمال نہیں کرے گا جو ان کو پسند نہ آئے اور نہ ہمیں پسند آئے. تو اس بات کا خاص خیال رکھیے گا. ہم کچھ یہاں سیکھنے کے لیے اور کچھ سمجھنے کے لیے یہ ڈسکشن کر رہے ہیں، تو اس بات کا آپ لوگ پلیز خیال رکھیے. مولانا صاحب، ڈسکشن ہم اس طریقے سے کریں گے کہ ہم اپنے اعتراض آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ کو موقع ملے گا 5 منٹ کا، یا آپ 5 منٹ رکھ لیتے تاکہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکشن ہو اور لوگوں کو جو ہے کچھ سیکھنے سمجھنے بھی ملے. تو ہم اپنے اعتراض رکھیں گے، اور آپ دونوں میں سے جو بھی چاہے وہ وقت لے کے اس کا جواب دے سکتا ہے. پھر ہم اس پہ کاؤنٹر کوشچن کریں گے، اور پھر آپ کو اس پہ کاؤنٹر جو کوشچن ہے اس کے جوابات دینے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے؟ ٹھیک. ٹھیک ہے. کوشش تو کریے گا سوالات جو نا مختصر سا کریں، اور ہم بھی کوشش کریں بالکل گے کہ میں جواب دیں. جامع جواب دیں اور مختصر سا جواب دیں، چونکہ وقت کی قلت ہے بھائی. جی بالکل بالکل. تو سب سے پہلا جو ہمارا موضوع تھا، جو فرسٹ ٹاپک تھا، وہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ جو ہے، ان کی جب حضرت محمد صاحب نے جب ان کے ساتھ نکاح کیا تو ان کی عمر تقریباً نہیں، حضرت عائشہ کی خود کی حدیث ہے بخاری میں، اگر آپ کہیں گے تو میں وہ شیئر بھی ہاں کر ہاں دوں گا جی جی، اسکرین پہ. بتائی ٹھیک صحیح ہے، ٹھیک ہے. وہ 6 سال کی تھی، اور حضرت محمد صاحب جو ہے وہ تقریباً 52 سال کے تھے. اور جب رخصتی ہوئی تو حضرت عائشہ جو ہے وہ 9 سال کی تھی، اور حضرت محمد صاحب جو ہے وہ 55 سال کے تھے. تو میرا سب سے پہلا سوال، اور اس میں اگر ایڈم کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا میں نے جو یہ بات کہی آپ مانتے ہیں کہ ایسی ہوا تھا؟ جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ چائلڈ میرج جو ہوتی ہے، بال وواہ جو ہوتا ہے، اس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں؟ جی حضرت آپ بولیں. جی، بال جی وواہ اگر جو ہے وہ بچہ نابالغ ہے اور پیوبرٹی کو نہیں پہنچا ہے تو پھر اس سے شادی نہیں ہو سکتی. لیکن نکاح ہونا اور شادی ہونا دو الگ الگ ٹاپک ہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا. صرف رخصتی جو ہے وہ اس وقت ہوئی جب وہ پیوبرٹی کو پہنچ گئیں اور بالغ ہو گئیں. اچھا سمجھا آپ؟ اور جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں نکاح کر کے 3 سال تک انتظار کیا ان کے بالغ ہونے کا. جب وہ بالغ ہو گئیں اور پوری طرح گروتھ ہو گئی تو پھر ان سے رخصتی ہوئی، رخصتی کر لی گئی. جب لڑکی کی گروتھ مکمل ہو جاتی ہے اور اسے مینسٹرویشن آنے لگتے ہیں، مینسز آنے لگتے ہیں، تو پھر اس سے شادی کی جا سکتی ہے. اس میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر لڑکی بالغ ہے تو اس سے شادی کی جا سکتی ہے، اس کے جو گروتھ ہے وہ پوری ہو چکی ہوتی ہے. تو اس زمانے کے اندر بھی، اور آپ کو میں بتا دوں ایک بات کہ جو ملک ایکویٹر پر واقع ہیں وہاں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی گروتھ جو ہے وہ بہت جلدی ہوتی ہے. عرب جو ہے، سعودی عرب جو ہے وہ ایکویٹر پر واقع ہے، گرم ملک ہے. گرم ممالک میں لڑکیاں جلدی بالغ ہوتی ہیں اور ان کی نشو و نما پوری ہو جاتی ہے 9 سال کی عمر میں. یہ ہر ملک کا الگ الگ قاعدہ ہے. کچھ ممالک میں دیر سے ہوتی ہیں لڑکیاں بالغ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ جی جی سمجھتے مینسٹریشن جی سٹارٹ ہوا اس کو آپ بلوغت ہاں سے جی اسے مراد بالغ لگا. کہتے ہیں. بہت سے ملکوں میں لڑکیاں دیر سے بالغ ہوتی ہیں تو وہاں پر جو ہے شادی دیر سے کی جاتی ہے. الگ الگ ممالک میں الگ الگ جو ہے قانون ہے اس سلسلے میں. افریقہ کے ممالک میں جو ہے زیادہ چھوٹی عمر کی اس میں ہو جاتی ہے، اور کچھ ممالک میں بڑی عمر کی قید ہے، 18 سال کی قید اس میں لگائی ہے. اور آپ کے چائنا کے اندر جو ہے وہ 21 سال کی عمر ہے لڑکیوں سے شادی کی، کیونکہ وہاں گروتھ ریٹ جو ہے وہ کم ہے. اچھا اب اگر 9 سال کی، ہاں جی ہاں جواب آپ اب کا آ گیا ہے مولانا. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی لڑکی کو، کسی بچی کو اگر مینسٹریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو جی کیا وہ فزیکلی ڈیولپ ہو جاتی ہے؟ کیا وہ ایک سیف سیکس کے لیے، اور اس کے بعد جو سیف اگر وہ حمل ٹھہر جائے اس کے بعد ہاں پریگنینسی کے بعد وہ سیف چائلڈ برتھ جو ڈیلیوری جی ہوتی ہے وہ اس کے لیے اس کے جو انٹرنل آرگنس ہے وہ ریڈی ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ ہاں بالکل ہو سکتے ہیں. یہ ہر ایک کا الگ الگ وہ ہوتا ہے. کسی کی مطلب ہے کہ باڈی کی گروتھ جو ہے وہ زیادہ تیز ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے. تو اگر اس کی باڈی گروتھ صحیح ہے اور پوری ہے تو وہ ہو سکتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اچھا مولانا آپ اس سے صاحب، جی جی مولانا صاحب، ہمارے سامنے جی جو سائنٹیفک اسٹڈی ہے اس کے مطابق جی اگر کوئی 10 سال کی بچی یا 11 سال کی بچی اگر اس کو پریگنینسی ہو جائے تو وہ یعنی اس کی جو فزیکل کنڈیشن ہے بہت پاسبل ہے کہ وہ بچہ بھی جو ہے اس کی بھی موت ہو جائے گی، اور جو بچہ جن رہی ہے بچی چھوٹی سی اس کی بھی موت ہو جائے گی. تو جی سائنٹیفک پرسپیکٹو سے آپ اگر دیکھا جائے تو 9 سال کی بچی جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتی ہے، نہ اس کے اندر میچورٹی آتی ہے اور نہ وہ فزیکلی ڈیولپ ہوتی ہے. دیکھیے ہمارے ملکوں میں تو نہیں ہوتی ہے، لیکن جو دیگر ملک ہیں میں نے بتایا نا آپ سے جو ایکویٹر پر واقع ہیں وہاں لڑکیوں کی گروتھ جلدی ہوتی ہے. وہ اس قابل ہو جاتی ہیں کہ 9 سال کی عمر میں اگر پریگنینسی ہو جائے تو وہ پوری طرح ان کی باڈی اس کے لیے تیار ہوتی ہے. ایسی کیا کوئی آپ اس پریشانی کا کی بات حوالہ نہیں. ساحل صاحب ایک مولانا سیکنڈ صاحب؟ یہ ہاں ایک جی سیکنڈ ایک آرٹیکل پہلے دکھا دیجئے ان کو. جی یہ جی ایکویٹر کے پاس یمن میں ایک ہاں لڑکی ہے، 13 سال کی عمر کی ہاں تھی. اس کی شادی جی ہوئی اس سے 3 دگنے بندے کی عمر سے، اور اچھا وہ تیسرے دن انٹرنل بلیڈنگ کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی بیکاز آف سیکس. اور یہ بڑا جی فیمس واقعہ ہے. آپ نے مولانا صاحب پڑھا اس کو؟ کیونکہ ایک یہ ہے، ایک 8 سالہ بھی ہے. یمن میں اکثر یہ حرکات ہو رہی ہیں تو جی کافی بچیوں کی وفات ہوئی ہے اسی وجہ سے. 13 سال. اب حضرت عائشہ رضی اللہ جو ہیں وہ تو صرف 9 سال کی تھیں، یہ لڑکی دیکھیے 13 سال ایسا ہے، کی. کچھ ایکسیپشنز ہوتے ہیں اس کے اندر، مذہبی بات. ایکسیپشنز ہوتے ہیں. اور اگر کوئی مطلب 1-2 کیس ایسے ہو جائیں تو وہ ایکسیپشنز میں شمار ہوتے ہیں، ان کی کوئی گنتی نہیں ہوا کرتی ہے. اور اچھا حکم جو ہے وہ عام حالات پر لگایا جاتا ہے، جو مطلب اکثریت پر، میجورٹی پر حکم لگتا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ سے جو نکاح کرنے کا مسئلہ تھا آپ اسے بالکل دنیاوی انداز سے نہ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا بالکل یہ نہیں تھا کہ جس کو
लोग कहें कि वो जो है वो उन्होंने कुंवारी लड़की से शादी की और कई शादियां की, उनकी शादियों का मकसद ये था कि उनको दरअसल इस्लाम की तबलीग करनी थी, और इस्लाम की तबलीग करने के लिए, फैलाने के लिए उनको सारे वसाइल और सारे असबाब इख्तियार करने पड़े। उनका घर जो था एक, सुनिए, उनका घर जो था एक गोया के एक रिलीजियस स्कूल भी था, तो उनको इनको ऐसी लड़की की भी जरूरत थी जो छोटी उम्र की हो। छोटी उम्र की लड़की का जहन साफ होता है और वो जल्दी एक बात को कबूल कर लेती है, जहन नशीन कर लेती है, ज्यादा उम्र तक उसके जिंदा रहने का इम्कान होता है। तो और दूसरे हजरत आयशा बहुत ज़हीन और फतीन थी, बहुत ज्यादा समझदार थी, उनका हाफजा बहुत अच्छा था। तो हमारे मजहब के अकीदे के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको हजरत आयशा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में दिया, क्योंकि एक लड़की को घर में लाना और उस तालीम देना हमारे मजहब में बगैर निकाह के जायज नहीं है। एक घर में एक लड़की अकेली नहीं रह सकती और उसके लिए निकाह करना जरूरी था। वहाँ निकाह सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया कि वो इस्लाम की तालीम उनको दे सकें और एक लड़की जो है ऐसी तैयार कर सकें जो औरतों के जो खास खास मसाइल हैं ना, औरतों से रिलेटेड जो इस्लाम में बहुत सारे मसाइल हैं, उनको वो लड़की सीख सके और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद एक अरसे तक जिंदा रहने की वजह से ज्यादा अरसे तक वो उन मसाइल को फैला सके। अच्छा समझे नहीं आप? जी जी जी, आपकी बात समझ आई। साहिल भाई जस्ट 1 मिनट, मैं थोड़ा सा कुछ चंद सवालात को जाहिर कर दें यहाँ पे। हजरत साहब, आपकी ये बातें बिल्कुल अपनी जगह पे दुरुस्त हुए हैं, बिल्कुल, लेकिन एट द सेम टाइम प्रॉब्लम ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन उनसे रुखसती ली उसी दिन उनके साथ जो शादी के बाद बड़ा काम होता है वो अंजाम दिया। ठीक है, ये हमारे पास बेशुमार अहादीस इसके ऊपर मौजूद हैं। आई होप आप इससे डिनाई नहीं करते। तो हाँ, तो उसमें क्या परेशानी है? जब एक लड़की जो मैच्योर हो गई है हजरत, तो देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर द इंटरकोर्स। हजरत देखें, मुझे भी तो बोलने का मौका देना। 5 मिनट्स का हमने आपकी बात सुनी, थोड़ा सा मुझे सवाल तो रख लेने दे, अभी तो मैंने सवाल ही नहीं रखा। अच्छा जी, अब यहाँ पे प्रॉब्लम 2-3 तरह के आ जाते हैं। पहला प्रॉब्लम तो ये आ जाता है कि जो भी आपकी बात है वो अपनी जगह साइड पे, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं उनकी सेक्स के ऊपर, सॉरी मेरे पास और कोई लफ्ज नहीं है माजरत के साथ, के ऊपर बात कर रहे हैं। हम बिस्तरी के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो मेजर यहाँ पे मसला ये आ जाता है, जो कि पहले आपको डिस्क्राइब फरमाया हमने। आपने यहाँ पे बताया कि वो प्यूबर्टी को पहुंच चुकी हुई थी, यानी कि उनको हेज आना शुरू हो चुके हुए थे, लेकिन किताबुस सित्ता में किसी जगह पे नहीं लिखा, किसी भी किताबुस सित्ता के अंदर कोई हदीस नहीं है जो ये एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन करे कि उनको हेज आना शुरू हो गए। बल्कि सही बुखारी की, एक सेकंड सर, मैं एक अपना सवाल पूरा कर लूं, बल्कि सही बुखारी की हदीस 6130 के अंदर फतहुल बारी ने अपनी एक्सप्लेनेशन के अंदर बताया है कि वो जब गुड़ियों से खेल रही थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आके, ठीक है, क्योंकि रुखसती 9 साल के बाद हुई थी, तभी मोहम्मद साहब अपने घर में लेके आए थे उनको, तो वो इसलिए उनको अलाउड था क्योंकि वो प्यूबर्टी को अभी तक नहीं पहुंची थी। ये फतहुल बारी इमाम हजर अस्कलानी बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तफसीर लिख रहे हैं सही बुखारी 6130 की। सर माइक आपका। देखिए, ऐसा है, प्यूबर्टी पर पहुंचने के बाद, मैच्योर होने के बाद भी लड़की के अंदर जो है वो कुछ बचपने वाली आदतें बाकी रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें, वो थोड़ी और टाइम के बाद जो है खत्म होती हैं। नहीं सर, यहाँ पे फतहुल बारी लिख रहे हैं एक्सप्लिसिटली, नहीं सर, फतहुल बारी एक्सप्लिसिटली लिख रहे हैं कि खेलना गुड़ियों से हराम है, लेकिन हजरत आयशा के लिए अलाउड था क्योंकि वो अभी तक हेज के अय्याम को नहीं पहुंची थी। सर ये एक्सप्लिसिट है, हेज के अय्याम। और प्लस मैंने बताया कि किताबुस सित्ता के अंदर, सुन्ना की जो किताबुस सित्ता, उसमें किसी जगह पे नहीं लिखा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह को हेज आना शुरू हो गया था 9 साल की उम्र में। अगर मैं गलत कह रहा हूँ हजरत, आप मुझे हदीस नंबर और सारा कुछ बता सकते हैं। ठीक देख रहे हैं, 1 मिनट। कहाँ रखी बुखारी? हाँ, बुखारी उधर होगी तो। देखिए, ये तो आप गलत बात कह रहे हैं। हजरत आयशा जो थी वो मैच्योर हो गई थी और मैच्योर होने के बाद ही जो है वो उनसे जो है वो रुखसती हुई है। और मौलाना इसकी दलील आपके जिम्मे है, क्योंकि हमने जो हदीस बताई देखिए, उसकी एक्सप्लेनेशन में
ہاں اس کی ایکسپلینیشن آپ دیکھیے، فتح الباری کا باقاعدہ حوالہ دیا ہے پیج 143. دیکھیے ہر بات کی جو ہے وہ دلیل، ہر بات کی دلیل نہیں دی جا سکتی ہے، کامن سینس سے بھی کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک ایسا انسان، میری بات سنیے، ایک ایسا انسان جو اتنا اونچا کیریکٹر رکھتا ہو، جو اتنی زیادہ وہ رکھتا ہو، اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی عیاشی کا مادہ نہ ہو، جس نے اپنی 25 سال کی چھوٹی عمر میں 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کی ہو، اور وہ بھی ڈبل بیوہ تھی، 40 سال کی تھی، اور ان سے 25 سال کی عمر، 25 سال تک ان کے ساتھ زندگی گزاری، 25 سال تک بیوہ عورت کے ساتھ زندگی گزاری، تو ایسے شخص کے بارے میں حضرت عائشہ کی عمر 40، ہاں حضرت عائشہ کی عمر، حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی. یہ بھی کسی صحیح حدیث اور سند کے ساتھ موجود نہیں ہے. حضرت کوئی ایک آپ کے علم میں نہیں ہوگا، ہمارے علم میں تو ہے، ایسی بات نہیں ہے، آپ کے علم میں نہیں ہوگا. دیکھیے ہم جانتے ہیں اس بات کو. سر اس پہ میرا چیلنج ہے حضرت، میں بہت معذرت کے ساتھ، آپ میرے معلم ہیں، میرے بہت بزرگ ہیں، لیکن حضرت اگر آپ میرے پاس آ جائیں تو میں آپ کو کتابیں کھول کر دکھا دوں گا. ٹھیک ہے، میں آپ سے اس پلیٹ فارم پر اتنی تفصیل سے بات نہیں کر سکتا، اس میں اس طرح سوال پر سوال نکلتے چلے جائیں گے. ہم نے اپنا اسلامی اصول جو ہے وہ آپ کو بتلا دیا ہے، اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. مولانا اور حضرت عائشہ سے جو، اچھا ایک منٹ محترم مولانا، اس میں 2 چیز آئی ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے جب ان کی رخصتی ہوئی تب وہ بالغ تھی، یعنی بلوغت کو پہنچ گئی تھی، اس کی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا بالکل دلیل ہے ہمارے پاس، تو پیش دلیل ہے ہمارے پاس. آپ میرے پاس آئیے، میں آپ کو دلیل دکھاؤں گا. ابھی نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں، میں آپ کو دکھاؤں گا جب آپ یہاں آئیں گے، جب دکھاؤں گا. ایسے اس پلیٹ فارم پر ایسی بات نہیں ہو سکتی. لوگ دیکھ رہے ہیں مولانا، آپ کو 4000 لوگ اب میں آپ کو کتاب کھول کر یہاں نہیں دکھا سکتا. میں آپ کو نمبر بتا دیں، ہم خود سرچ کر لیں گے. آپ نمبر بتا دیں کون سی حدیث میں ہے. آپ نہیں کر سکتے، اس کے اندر بہت سی احادیث ہوتی ہیں، انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ ایک سرسری اس سے نہیں سمجھ سکتے اس چیز کو. مولانا دیکھیے، ہمارے پاس جتنی دلیلیں موجود ہے اس کے حساب سے حضرت عائشہ جو ہے وہ میچور بھی نہیں ہوئی تھی. میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے بھی سمجھ میں آ جائے. آپ کے پاس اس کی دلیل نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس دلیل ہے کہ حضرت عائشہ جو میچور نہیں تھی. مجھے صرف ایک منٹ پہلے آپ یہ بتائیے گا وہ حدیثیں کس درجے کی ہیں، ان کی سند کیا ہے، وہ صحیح ہیں، ضعیف ہیں، کیا ہیں؟ پہلے آپ یہ بتائیے. آپ کو اصطلاحات معلوم ہے؟ صحیح حدیث کسے کہتے ہیں، ضعیف کسے کہتے ہیں، کون سی قابل عمل ہے اور کون سی جو ہے وہ. مولانا مجھے رکھنے تو دیجیے، میں آپ کو اس پہ جو حکم ہے وہ بھی بتا دوں گا. 1 منٹ دیجیے. یہ دیکھیے، یہ میرے پاس ہے حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3894. ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھیں گے تو حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح جب ہوا تو میری عمر 6 سال کی تھی. پھر ہم مدینہ آئے اور بنی حارث بن خجرج کے یہاں قیام کیا. یہاں آ کر مجھے بخار چڑھا اور اس کی وجہ سے میرے بال گرنے لگے، پھر مونڈوں تک خوب بال ہو گئے. پھر ایک دن میری والدہ ام رومان آئی. اس وقت میں اپنے چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی. آپ اس بات پہ غور کریے گا، وہ جھولا جھول رہی تھی. انہوں نے مجھے پکارا تو میں حاضر ہو گئی. مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ان کا کیا ارادہ ہے. دیکھیے حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور وہ جھولے میں کھیل رہی تھی. آخر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے دروازے کے پاس کھڑا کر دیا اور میری سانس پھولے جا رہا تھا. تھوڑی دیر میں جب مجھے کچھ سکون ہوا تو انہوں نے تھوڑا سا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر پھیرا. پھر گھر کے اندر مجھے لے گئی. وہاں انصار کی چند عورتیں موجود تھی جنہوں نے مجھے دیکھ کر دعا دی کہ خیر و برکت اور اچھا نصیب لے کر آئی. میری ماں نے مجھے ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے میری آرائش کی. اس کے بعد دن چڑھے، اچانک رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھے آپ کے سپرد کر دیا. میری عمر اس وقت 9 سال تھی. تو ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری 3894 کی پیش کی جس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ جھولے میں جھولتی تھی اور ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جو یہ بات کی علامت ہے کہ وہ میچور نہیں تھی.
दूसरी हदीस की तरफ भी जाता हूँ, मैं पेश कर देता हूँ, उसके बाद आप पहले इसका मुकम्मल तौर जवाब पे साहिल भाई पहले इसका जवाब ले लें कि उनको नहीं, तो इल्म और ही दो नहीं तीन था। अगर एडम मैं समझता हूँ कि दो तीन अगर एक साथ क्लब हो जाए उसके बाद ये फिर मुकम्मल तौर पे जवाब देते ना, क्या बोलते हो, क्या एक एक पे ले? देखिए एक भी ले लें, उनको ये तो पता लग जाए, वरना आगे से चेंज हो जाएगा ना साहिल सब्जेक्ट। साहब एक सवाल मेरा आपसे है, एक सवाल इसी बार पहला मेरा आपसे, आप किसी मजहब को मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। फिर जब आप किसी मजहब को नहीं मानते तो फिर आपको किसी मजहब पर एतराज करने का हक भी नहीं हासिल होता। नहीं, आप तो खुद राजी हुए थे ना जनाब के आपके नहीं, जब यार हम देंगे। नहीं, एक बात तो बताएं, हाँ बिल्कुल तो दे रहा हूं मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन जब आप किसी मजहब को मानते ही नहीं है तो फिर एतराज क्यों कर रहे हैं आप? जवाब दीजिए। नहीं, फिर आप मजहब के मामले में बोलिए ही मत, ये मजहब का मामला है, इसमें आप बिल्कुल ना बोलिए जब आप मजहब को मानते ही नहीं है। देखिए मौलाना मशकूर साहब, हर मजहब का अपना अपना उसूल होता है, हमारे मजहब का ये उसूल है, इससे आगे और कोई बात नहीं है। ज्यादा लंबी बात जो है ना वो जो है वो मुनासिब नहीं होगी। अब आप अपना अगला सवाल कीजिए, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं बात को। अगला सवाल निकाल लीजिए आप। साहिल साहब, हमारे प्यारे मौलाना जी जो हैं ये देवबंदी से फिरके से ताल्लुक रखते हैं ना सर? जवाब आ गया उनका। सर ये मेरी स्क्रीन दिखाइए इनको। मैं आप मुझे एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे मोहतरम, आप मुझे एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। क्या जवाब? मेरा आपसे सवाल ये है कि भाई आप कैसे इंसान है कि किसी मजहब को नहीं मानते, कम से कम इस्लाम को नहीं किसी और को तो मानिए। आपको इस्लाम में खामी नजर आ रही है तो किसी और में तो अच्छाई नजर आ रही होगी। मौलाना अरफीन साहब, ये तो आपकी जबरदस्ती है ना कि मजहब दूसरे मजहब को मानो, इस्लाम से निकल गए, तो आपको सवाल जो तो भाई फिर मैं वही तो कह रहा हूँ, भाई मजहब पर एतराज वही करेगा जो मजहब किसी दूसरे मजहब को फॉलो करता होगा। आप किसी मजहब को फॉलो नहीं करे तो मजहब की बात आपके जहन में नहीं आएगी, साइंस की बात जहन में आती है आपके? मौलाना अरफीन साहब, साइंस की बात जहन में, मुझे इस बात का जवाब, साइंस की बात जहन में आती है? साइंस मानते हैं आप? साइंस तो मानते ही होंगे। बिल्कुल मानते हैं। साइंस से बता देना कि एक 9 साल की बच्ची जो है, अरे मेरे एक सवाल का जवाब, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अब मैं दूंगा, मैंने दे रहा हूं, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए जी। ये दुनिया कैसे वजूद में आई, बताइए। ये टॉपिक ही नहीं है आज का, इससे क्या आपने कहा 4 चीजों से आगे पीछे नहीं हटना, आपने बोला था भाई नहीं, आप जब नास्तिक है भाई, आप जब नास्तिक है, किसी मजहब को नहीं मानने तो मजहब पे एतराज क्यों कर रहे हैं आप? ये तो बताएं, या तो किसी दूसरे मजहब को माने आप। लेकिन मौलाना जो असल टॉपिक है उसका जवाब दीजिए ना। हमने तो साबित किया कि हजरत आयशा जो है वो मैच्योर नहीं थी, नाबालिग हुई थी, आपके पास कोई दलील भाई हम भी साबित करें, लेकिन आप, हम साबित कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी दे रहे हैं, आप घूम रहे हैं आप। अच्छा चले, आप ये मानते, आप ये मुझे इस सवाल का जवाब दिए, साइंस के तब नहीं, ये दुनिया वजूद में कैसे आई? लोग आपको देख रहे हैं, आप एडम एक मिनट, हाँ बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल। एक मिनट मौलाना, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपको पूरा मौका देता हूं। हाँ, मैं उन सब लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ, भाई आप हजरात इसको देख रहे हैं, ये चैनल देख रहे हैं, तो मेरा इनसे सवाल ये है, जब ये किसी मजहब को मानते ही नहीं है तो जाहिर सी बात है इनके दिमाग में कोई मजहब की बात आ ही नहीं सकती, तो इनका एतराज गलत है। मतलब आपके पास जवाब नहीं है? तो नहीं, जवाब है भाई, आप मेरी बात का जवाब दे, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं भाई। क्या जवाब दूं? जो आपका जवाब क्या है? मजहब को नहीं मानता भाई, मैं एक मजहबी इंसान, सुनिए, मैं एक मजहबी इंसान हूँ, मैं किसी मजहब पे एतराज कर सकता हूँ, लेकिन जब आप किसी मजहब को मान ही नहीं रहे तो एतराज क्यों कर रहे हैं? तो ये प्रॉब्लम है कि चूंकि मैं कोई मजहब को नहीं मानता हूँ, आपके पास जवाब नहीं है। नहीं, जवाब है ना। साइंस को मानते हैं आप? अरे साइंस को जवाब नहीं दे रहे। तो सही बात, ये दुनिया वजूद में कैसे, भाई ये दुनिया वजूद में कैसे आई? मुझे इस बात का जवाब दीजिए, बताइए। ये टॉपिक है नहीं। हाँ, ये तो भाई मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये उसी वहीं से सवाल निकला है ना, आप मेरे सवाल का जवाब दें। ये दुनिया वजूद में कैसे आई? साइंस के एतबार से मुझे बता दे कि ऐसे आई। मौलाना साहब, ये साइंस के एतबार से मुझे बता दें। लोग देख रहे हैं, आपने जी बिल्कुल देख रहे हैं भाई। मैं 5000 लोगों से पूछ रहा हूँ भाई, आप बता नहीं रहे ये दुनिया कैसे बनी। साइंस के एतबार से किसी मजहब को मानते नहीं है तो साइंस को मानते, साइंस के एतबार से बताएं। अच्छा मौलाना जी, आप साइंस को मानते हैं? है, बिल्कुल मानते, चूंकि कुरान से ही साइंस निकला है। साइंटिफिक जवाब लेना पसंद करेंगे? पहले मेरे साइंस का जवाब देते ना, मुझे जवाब, मैं पूछ रहा हूँ साइंटिफिक जवाब, गलत बात, पहले मेरा जवाब दे दे आप, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। मैं वही कह रहा हूँ, साइंटिफिक जवाब लेना पसंद करेंगे हजरत? बिल्कुल करेंगे, लेकिन हम भी तो आपसे ले रहे हैं ना। आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, ये दुनिया वजूद में कैसे आई?
مولانا ایک منٹ ایڈم، جب سائنس کہتی ہے کہ میچور ہونے کے بعد جو ہے وہ شادی کی جا سکتی ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ پھر اس بات کو مانتے کیوں نہیں ہے بتائیے؟ اب یہ سائنس سے ثابت کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ، لیکن سر انہوں نے میچورٹی ثابت نہیں نہ کی، ابھی تک کوئی حدیث نہیں دی میچورٹی کی. ایڈم اس میں میچورٹی ثابت کرنے کے لیے آپ کو کون سا ثبوت چاہیے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دنیا کے حالات الگ الگ ہیں، الگ الگ ملکوں میں الگ الگ میچورٹی ایجز ہوتی ہیں، اور کہیں کم ہوتی ہے کہیں زیادہ ہوتی ہے. سعودی عرب میں، عرب کے علاقوں میں میچورٹی کی عمر کم ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے. جہاں یہ چیز ہوتی ہے تو وہاں پر کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا. چلیے دوسرا سوال کریے آپ، دوسرا سوال کیجیے، اس کا جواب یہ نہیں. آپ گھوم رہے ہیں آپ. 2 منٹ رکیے یار مولانا، تھوڑا ہم کو بھی بولنے دو، 2 منٹ رکیے. دیکھیے یہ کیونکہ 5300 لوگ دیکھ رہے ہیں، میں ایک چیز ریکارڈ میں لانا چاہتا ہوں ایڈم، اور یہ بہت ضروری ہے. یہ بات کہ دیکھیے یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، اور میرے خیال سے مولانا صاحب کو جا کے کوئی ڈاکٹر سے صلاح لینی چاہیے کہ مینسٹریشن کا صرف، ارے ایک منٹ مولانا میں بات تو کمپلیٹ کر لوں. مینسٹریشن کا سٹارٹ ہونا یہ بالکل یہ بات نہیں ہے کہ صرف مینسٹریشن سٹارٹ ہونے سے ایک بچی جو ہے وہ میچور ہو جاتی ہے اور فزیکلی ڈیولپ ہو جاتی ہے. یہ بالکل غلط بات ہے، یہ سائنس کے لحاظ سے بھی یہ غلط ہے. اب اس کا جواب دیجیے مولانا عارفین صاحب. دیکھیے سائنس کے اعتبار سے جو مینسٹریشن ہوتا ہے تو وہ میچورٹی پر ہی ہوتا ہے. جب لڑکی میچور ہوتی ہے تبھی اس کو مینسٹریشن آتے ہیں، تبھی اس کا کمپلیٹ ہوتا ہے سائیکل لائف کا. آگے سمجھ میں آپ جو ہے میچورٹی کی عمر جو ہے آپ 18 سال آپ سمجھ رہے ہیں یہاں کے قانون کے حساب سے. قانون کے حساب سے 18 سال میچورٹی کی عمر نہیں ہے. میچورٹی کی عمر جبھی ہے جب اسے مینسز شروع ہو جائیں. نہیں، آپ قانون کی روشنی میں بات کر رہے ہیں آپ. ایک منٹ اگر لڑکی کا باڈی گروتھ اچھا ہو چکا ہے اور وہ میچور ہو گئی ہے، مینسز آ رہے ہیں، تو اس سے نکاح شادی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. فائنل جواب ہے اٹس آل. مولانا صاحب 2 منٹ اب آپ اپنا سوال اپنا رکھیے. اب آپ آگے اور سمجھ گئے نہیں، اگلا سوال رکھیں. مولانا 2 منٹ رک تو جائیے. ہاں رکے ساحل صاحب. بات یہ ہے کہ ان کو سائنس نہیں دیکھنا ہے، چھوڑ دیں ان کو. ہم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی کچھ باتیں دکھا دیتے ہیں سب لوگوں کے سامنے. ہاں یہ دیکھیں سر، آپ کے مولانا حضرت اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا ہے کہ کتاب بہشتی زیور، ٹھیک ہے، اس کے اندر غسل کے احکامات کے اندر فرما رہے ہیں حضرت کہ if a man has intercourse with any underage girl، اگر ایک شخص کسی چھوٹی بچی کے ساتھ ہم بستری کرے، انٹرکورس کرے، سیکس کرے، غسل will not be فرض، تو اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہوتا. on condition، اس شرط کے اوپر that semen does not come out، اگر مرد کا منی باہر نہ نکلے. and that the woman is so young، اور بچی اتنی چھوٹی ہے that one fears that having intercourse، کہ ایک کو ڈر ہے کہ اگر وہ سیکس کرے گا her private parts become connected، تو اس کے جو اگلا سوراخ اور پچھلا سوراخ ہے وہ ایک ہی ہو جائے گا. اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، پوائنٹ نمبر 40 انہوں نے لکھا ہوا ہے جو کہ نیچے فٹ نوٹ میں ڈالا ہے. on account of her being underaged، انڈر ایج ہونے کا مطلب یہ ہے ہر فرنٹ اینڈ بیک پرائیویٹ پارٹس، اس کا اگلا اور پچھلا سوراخ آر ویری کلوز، بہت نزدیک ہیں. بائی اینڈ اٹ ول بی ڈیفیکلٹ ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین دا ٹو، تو یہ بہت مشکل ہوگا پہچاننا اور اس کو سمجھنا. سرکار پلیز آنسر. دیکھیے یہ مسائل جو ہے نا، یہ چھوٹی عمر کی بچی کے لیے انہوں نے لکھے ہیں. یہاں پر ذکر چل رہا ہے حضرت عائشہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے معاملے میں، اس میں آپ کو جواب تسلی بخش دیا جا چکا ہے. اب آپ جو ہیں اپنا دوسرا ٹاپک شروع کیجئے. یوں تو یہ میدان بہت وسیع ہے، ہماری جو شریعت ہے نا وہ ایک سمندر ہے. آپ اس میں جتنا گھسیں گے آپ اس میں مطلب یہ پوری طرح وہ نہیں کر سکتے. مولانا صاحب اس میں سوال پہ سوال نکلتے جائیں گے، آپ لوگوں کو، آڈینس کو جو ہے وہ کرتے رہیں گے، کنفیوز کرتے رہیں گے، سمجھ گئے نہیں. اب آپ کو ٹو دی پوائنٹ جواب دیا جائے. اپنا نیکسٹ سوال جو ہے ہمارے سامنے رکھیے. نیکسٹ سوال میرا یہ ہے مولانا صاحب، نیکسٹ سوال میرا یہ ہے مولانا صاحب کہ کسی کا فون بج رہا ہے یار. مولانا آپ کا فون بج رہا ہے کیا؟ وائبریٹ ہو رہا ہے آپ کا فون، کسی کا فون وائبریٹ ہو رہا ہے. میری طرف نہیں ہے سر. سیو کر لو ذرا، امپول ہے. اچھا میں مولانا کو میوٹ کرتا ہوں، دیکھیے کال کٹ کر دی میں نے. جی سیکنڈ کوشچن کریے.
हाँ, मेरा सेकंड क्वेश्चन मौलाना मशकूर साहब से, जरा उनकी तरफ स्क्रीन करिए ना, कैमरा उनकी तरफ करिए, कैमरा मौलाना मशकूर साहब की तरफ करिए। आवाज वॉइस नहीं आ रही तुम्हारी, द वॉइस इज नॉट कमिंग। मैं कह रहा हूं कि कैमरा जो है मौलाना मशकूर साहब, एडम मेरी आवाज आ रही है? जी सर बिल्कुल आ रही है आपकी क्या हो गया? अच्छा, ये इनका फोन आया था ना, शायद सेटिंग से हट गया होगा। हेलो, आवाज आ रही है क्या मौलाना अरफीन साहब? आपकी आवाज नहीं आ रही है, ये म्यूट है, आप म्यूट है, आप म्यूट है, अनम्यूट करिए जी। अभी बोलिए। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है अभी मेरी? बहुत हल्की आ रही है भाई, सुन नहीं पा रहा हूं मैं। सर बाहर जाके वापस आइए, एक बार स्टूडियो लीव करके ज्वाइन करिए। बाहर जाके वापस आइए, लीव करके वापस आइए। ओके। अच्छा, ये जब तक लीव करके आते हैं दोस्तों, मैं थोड़ा समराइज कर देता हूं कि मौलाना साहब आप लीव करके फिर से रीजॉइन करिए। एडम, मैं समराइज कर देता हूं। हाँ, समराइज कर, लेकिन इन्होंने हमें कोई प्रूफ अभी तक नहीं दिया कि हाँ, वही मैं समराइज कर देता हूँ। प्लीज एडम, मैं समराइज कर देता हूँ। हुआ ये था कि बैक स्टेज में हमारी बात हुई थी कि 4 टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे 11:30 पे, और मौलाना ने कहा था कि टॉपिक से बाहर कोई सवाल नहीं होगा। सही कह रहा हूँ एडम? सर एब्सोल्युटली, बल्कि उन्होंने बाइंड किया था टॉपिक से हटना नहीं है। टॉपिक से हटना नहीं है। आप जितने लोग देख रहे हैं, 5,500 लोग देख रहे हैं, मौलाना ने हमसे ये वादा लिया था या ये बात रखी थी कि हम टॉपिक से हटेंगे नहीं, सवाल आपके टॉपिक पे होना चाहिए। उसके बाद हमने मौलाना साहब को कुछ बातें बताई कि हजरत आयशा जो है वो मैच्योर नहीं थी, बल्कि एडम ने कहा कि वो बुलूगत तक पहुंची भी नहीं थी, यानी मेंस्ट्रुएशन भी स्टार्ट नहीं हुआ था। और उसके रेफरेंस में हमने फतहुल बारी का हवाला दिया, बुखारी की हदीस से, यानी बुखारी की हदीस बताई और फतहुल बारी में जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो हमने बताया। 2 चीज बताई, और मौलाना मशकूर साहब ने ये कहा कि नहीं, हमारे पास दलील है कि वो बालिग थी, लेकिन उन्होंने पेश नहीं किया। हम बार बार इसरार करते रहे, उनसे मांगते रहे कि वो दलील दे दे, लेकिन उन्होंने पेश नहीं किया, बल्कि ये कहा कि आप हमारे पास आइए और हम आपको बताएंगे। तो ये उन पे एक उधार है। दूसरी चीज कि साइंस के लिहाज से मैंने एक आर्टिकल वो शो करना था, मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना ये कभी नहीं होता कि एक बच्ची जो है वो फिजिकली फिट हो जाती है, उसके ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं और वो मैच्योर, यानी साइकोलॉजिकली भी वो मैच्योर हो जाती है। बल्कि हमने कुछ हदीसें देखी अभी जिसमें खुद ये समझ में आ रहा है कि हजरत आयशा जो है ना, यानी मेंटली भी वो मैच्योर नहीं थी, वो झूलों से खेलती थी, उनको पता ही नहीं था। और हम लाइन लगा सकते हैं हदीसों की जिसमें ये बिल्कुल साबित हो जाता है कि हजरत आयशा जो मैच्योर नहीं थी। तीसरी चीज, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना ये बिल्कुल दलील नहीं है कि वो फिजिकली और मेंटली मैच्योर हो। उसके बाद एडम ने उनको हजरत थानवी साहब की, जो है मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की बहस्ती जवर जो किताब है, उसमें से एक हवाला बताया जिसमें छोटी बच्ची के साथ सेक्स करने के बारे में बताया गया है कि उस पे गुस्ल फर्ज नहीं होगा या वाजिब नहीं है। सही कह रहा हूँ एडम? जी सर बिल्कुल, क्योंकि कुरान की रूह से आप किसी भी उम्र की बच्ची के साथ शादी कर सकते हैं। तो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, ये मौलाना साहब को मैं बोल देता हूँ ज्वाइन करने के लिए, 1 मिनट। मौलाना अरफीन साहब आप हाँ जी, रिकनेक्ट करिए, आप फिर से ज्वाइन होइए, मैं ले रहा हूं आपको जी। अच्छा, ये फिर से रीजॉइन हो रहे हैं दोस्तों। आप सभी लोगों ने देखा कि मौलाना के पास जो है वो कोई जवाब नहीं है, ना साइंसी लिहाज से ना हदीस की रोशनी में। हालांकि ये टॉपिक तय था, उनको तैयारी करके आनी चाहिए थी एडम। जी बिल्कुल सर, रेफरेंस तो लेके आने चाहिए थे ना। और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि जो हमारे मुसलमान भाई है वो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने को ये क्यों समझ लेते हैं कि ये मैच्योर हो गई है बच्ची। सर ये वाहिद दलील रह गई है ना, प्रॉब्लम ये है, ये वाहिद दलील रह गई। और वो भी फिट नहीं होती हजरत आयशा के ऊपर, क्योंकि कोई सरी दलील है ही नहीं कोई। किताबो सित्ता में तो नहीं है, किसी और ने बाद में लिख दिया हो तो उसका इल्म नहीं है मुझे इतना, लेकिन किताबो सित्ता में उसकी तहकीक की जाएगी ना। बिल्कुल। और हजरत मोहम्मद साहब जो है वो चाइल्ड मैरिज खत्म करने आए थे कि खुद उसमें इन्वॉल्व होने के लिए आए थे, ये भी एक सवाल बन जाता है।
بڑی ہی عزت کے ساتھ میں اپنا اعتراض رکھ رہا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعتراض سامنے آنا ضروری ہے، اس پہ ڈسکشن ہونا ضروری ہے. سر میں نے تو درود و صلوات بھی پڑھ دی ہے سر. بالکل، اور ہم پوری کوشش کریں گے، میں یہ لائیو کہہ رہا ہوں کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو بھی ہمارے مسلم بھائی جن سے ہم کو بے پناہ محبت ہے، میں اگر میری بات کروں میں تو بے پناہ محبت کرتا ہوں میرے مسلم بھائیوں سے، پوری قوم سے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری جو یہ قوم ہے وہ آسمان کی اونچائی پہ پہنچے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایڈوکیشن میں آگے آنا ہے، ایڈوکیشن کو سیریسلی لینا ہے. اپنی لائف میں جو ریلیجن نام کی جو چیز ہے ہماری، اس کو تھوڑا سا نیچے رکھنا ہے، اور جو دنیاوی تعلیمات ہے، سوسائٹی کے ساتھ گھلنا ملنا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے، یہ اصل چیز ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم جو ہے وہ اس میں آگے بڑھے. یہ میری نیت ہے، یہ میری چاہت ہے. ہمیں بہت محبت ہے مسلمانوں کے ساتھ. مولانا صاحب ابھی تک جوائن نہیں ہوئے ہیں. سر دوبارہ کال کریں سر انہیں. کال کروں ان کو؟ جی دوبارہ کال کریں سر. وہ مولانا صاحب کیوں نہیں جوائن کر رہے سر؟ ہمیں ضرورت ہے ان کی، ان کے علم کی، دانائی کی، حکمت کی. لیکن وہ حوالہ نہیں دے رہے نا، وہ کہہ رہے ہمارے پاس آؤ تو حوالہ دیں گے. سر وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ان کے پاس حوالے تو فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے سر. اچھا نام بھی بتا دیتے حدیث کی کتاب کا تو ہم خود ڈھونڈ لیتے. ایگزیکٹلی سر، مولانا ہیں ان کے پاس تو حوالے فنگر ٹپس ہونے چاہیے. وہ پڑھاتے ہیں بچوں کو. مجھے تو یہ، میں تو یہ بہت حیران ہوں کہ ٹیچر کے ٹیچر ہیں بھائی، ٹیچرز کے ٹیچر ہیں. مولانا صاحب اندر کال پہ ہے. کیونکہ جو ہمارے مولانا ہیں، یہ والے بھائی لوگوں نے سب نے سنا، جو ان کے ساتھ دوسرے والے بھائی تھے وہ بھی بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور مولانا ان کو پڑھاتے ہیں، تو ان کے استاد ہیں. تو وہ استادوں کے استاد ہیں، ٹیچرز کے ٹیچر ہیں. تو یہ ہمارے مولانا ہمارے بڑا ان کا کرم نوازی ہے کہ وہ آج ہمارے پاس تشریف لائے، کیونکہ وہ تو استادوں کے استاد ہیں. اچھا اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں 5328 لوگ، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. اور اس کے علاوہ اگر یہ مولانا جو ہے عرفین صاحب جڑ چکے ہیں، اگر ان کے پاس دلیلیں نہ ہوئی تو کوئی دوسرے مولانا صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ان باتوں کا جواب ہے تو وہ بلا جھجک میرے واٹس ایپ نمبر پہ آپ واٹس ایپ میسج بھیجیں. ہم ایک لائیو سٹریم منعقد کریں گے، یا منعقد جو بھی کہتے ہیں اردو میں، آرگنائز کریں گے، شیڈول کریں گے. میری آواز آ رہی ہے ساحل صاحب؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. تو میرا اگلا سوال یہ تھا مولانا صاحب، مولانا مشکور صاحب سے تھا، ذرا ان کی طرف کیمرہ کرتے تھے تو مہربانی ہوتی. سر مولانا صاحب کو اوپر لے آئیے ان کا کیمرہ. ہاں میں اوپر لے لیتا ہوں. جی تو مولانا صاحب میرا سوال آپ سے یہ تھا، کیونکہ آپ چاہ رہے تھے کہ اگلے سوال کی طرف بڑھے. اگر آپ یعنی مولانا مشکور صاحب، مجھے لگ رہا ہے آپ کی ایج جو ہے تقریباً 55 سال کی ہوگی، اگر آج آپ کو موقع ملا کوئی 6 سال کی بچی سے نکاح کرنے کا، تو کیا آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور کیا آپ کرنا چاہیں گے؟ اور اگر نہیں کرنا چاہیں گے تو کیوں نہیں کرنا چاہیں گے؟ یہ ایک سوال کا جواب دے دیں. دیکھیے اس ملک کے ماحول کے اعتبار سے تو نہیں کیا جا سکتا، سمجھ گئے نہیں، کیونکہ یہاں لڑکیوں کی گروتھ ایسی نہیں ہوتی ہے. اگر آپ سعودی میں ہوتے اگر آپ، تو پاکستان میں یا سعودی میں ہوتے تو 15 سال کی یا 12 سال کی بچی سے آپ شادی کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ 12 سال میں شادی کے لیے مینسٹریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے. دیکھیے آپ اصل میں غلط، آپ کے امیجنیشن ہے کہ شادی جو ہے آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عیاشی کے لیے اور اس کے لیے کی جاتی ہے. شادی کا جو ہے مقصد ہی کچھ اور، وہاں پر کچھ اور ہی مقصد تھا، اور وہ چیز رسول کے لیے اسپیشل تھی، رسول کے لیے اسپیشل تھی، ہمارے لیے نہیں ہے وہ حکم. یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ رسول کے لیے خاص تھا؟ اس کی دلیل، یہ بہت بڑا کلیم کر دیا مولانا آپ نے کہ یہ جو جی رسول کے لیے خاص تھی وہ. ہاں دیکھیے ان ہوا الا وحی یوحا قرآن کی آیت ہے کہ یہ نبی جو ہیں وہ کوئی کام کوئی بات جو ہے اللہ کی وحی کے بغیر نہیں کہتے. تو ان کی جو شادیاں ہوئی، نکاح ہوئے، وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوئے. سر یہ جو 65:4 ہے یہ کس لیے ہے پھر؟ جی 65 کی 4 سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 جس کے اندر لکھا ہوا ہے لم یحدنا، یہ کس وجہ سے ہے سر؟ یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ لے کے آ جاؤ نا ایڈم، یہ میں اسکرین پہ لے کے آتا ہوں تاکہ آپ ذرا پڑھ لیجئے. مولانا صاحب نے یہ بہت بڑا کلیم کر دیا کہ یہ عمل جو ہے یہ خاص محمد صاحب کے ساتھ تھا. یہ تو سر یہ میں زوم کر دیتا ہوں. آپ تو چونکہ بہت اچھے اسکالر ہیں تو آپ کو عربی دکھاؤں یا اردو دکھاؤں یا انگلش دکھاؤں؟ سر صاحب یہ ذرا اسکرین سے ہٹا دیجیے. جی سر یہ سر پڑھ لیجیے اور سمجھا دیجیے سر.
سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 ہے جی. واللہ یئسن من المحیض من نسائکم ان تبتم فعدتهن 3 اشہر واللہ یحیض ذلون ان یضعن. جی تو آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس میں؟ سر اس آیت مبارکہ کے مطابق حضرت ایسی عورتیں جن کو کبھی بھی حیض نہ آیا ہو، جب آپ ان کو طلاق دیں، ہاں کبھی بھی حیض نہیں ابھی تک آیا، بہت چھوٹی ہیں، جب آپ ان کو طلاق دیں تو ان کے اوپر عدت لازم ہے. سر کیا فرماتے ہیں سر اس کے بارے میں؟ تو اس کا مطلب ہے چھوٹی بچیوں کے ساتھ شادی تو جائز ہے اسلام میں، عام حکم ہے. آپ اسے دوبارہ لگائیے اسکرین پر، یہ جو آیت لگائی ہے آپ نے. سر لگی بھی ہے سر، اسکرین پہ لگی ہوئی، ہٹائی نہیں. نہیں وہیں کچھ ہو رہا ادھر سے پرابلم ہو رہا، کچھ پرابلم ہو رہی ہے. آپ کے سر پاس کلر بدل گیا. سر آپ کے پاس قرآن ہے سر، یہ آپ کا قرآن کی آیت ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 4. میں پڑھ دوں دیکھیے مولانا. واللہ یئسن من المحیض من نسائکم، جو عورتیں جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہے جی. تو ان کا جو حساب ہے حیض کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ اندازے سے 3 مہینے ان کی عدت ہوگی. اوکے اور جو حمل والی ہیں تو ان کی لم یحدنا سر، لم یحدنا، لم جن کو کبھی حیض نہیں آیا. آگے لم یحض میں آگے ایڈم آگے وہ بولنے دو. جی جی ہاں مولانا آپ بولیے. جی یہ اصل میں پوری دکھائی نہیں دے رہی، آپ پوری دکھائیے اسے. اچھا میں اپنے سافٹ ویئر میں جیسا پہلے آ رہا تھا نا وہ نہیں آ رہا، یہ آدھا کٹ گیا بھائی صاحب. یہ سر اب ٹھیک ہے، اب بہتر نہیں اب بہتر پہلے والا صحیح تھا، پہلے والا یہ بڑا ہو گیا ہے. یہ اب بہتر ہے لیکن کٹ رہا ہے آدھا. پہلے جو لگایا تھا نا آپ نے وہ صحیح تھا سر، ویسے ہی لگایا ہوا. محترم ہم غلط تھوڑی بول رہے ہیں، یہاں پہ آدھا دکھ رہا ہے آدھا نہیں دکھ رہا. میں دکھا رہا ہوں حضرت، واللہ یئسن نہیں دکھ رہا کچھ بھی. اور اس میں پنک کلر آ رہا اس میں. حضرت میں دکھا رہا ہوں آپ کو، 1 منٹ دیجیے مجھے. سر آپ کے فون پہ کوئی مسئلہ ہے لیکن کوئی بات نہیں، دوسرے طرف سے اب دیکھ دکھ لیتے رہا ہے ہیں. کیا مولانا عرفین صاحب؟ ابھی دکھ رہا ہے؟ اپلوڈ ہو زوم رہا کر دیں سر، زوم کر دیں سر تھوڑا سا. یہ زوم نہیں ہوگا. ہاں یہ صحیح آ رہا ہے لیکن اس میں کافی غور کرنا پڑے گا. تھوڑا بڑا کرے اسے. میں پڑھ دوں مولانا؟ دیکھیے گا ذرا. ہاں پڑھیے، بہت چھوٹا ہے، آپ پڑھیے. یہ دیکھیے، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن. ہاں یہ یہاں پہ اعتراض ہے، واللائی لم یحضن، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور وہ جن کو کبھی حیض نہیں آیا، جی ہاں تو ان کی بھی جن کو مدت حیض، جو ہے وہ 3 مہینے ہے. ہاں ان کی بھی جن کو مدت حیض، 3 مہینے ہے. اس کا جی تعلق پچھلی آیت سے ہے، آپ اگلی آیت سے جوڑ رہے ہیں. سر پچھلی نہیں آیت سے مطلب لے لیتے ہیں. ہاں پچھلی آیت سے ہے اس کا لیکن تعلق. بات یہ ہے کہ جو ایسی عورتیں جن کے ساتھ آپ نے شادی کی، جن کو کبھی بھی حیض نہیں آیا، ان کے ساتھ آپ نے سیکس کیا ہے، تو آپ کی ان کی جو عدت ہے وہ 3 ماہ ہے. تو یہ تو جنیرک ہاں سٹیٹمنٹ ہو گیا نا. ہاں جی. تو اس کا مطلب ہے اسلام میں چھوٹی بچیوں کے ساتھ شادی جائز ہے جن کو کبھی حیض نہ چھوٹی آیا ہو. بچی جو ہے، دیکھیے نکاح تو جائز ہے ہمارے یہاں اسلام میں، چھوٹی عمر میں سیکس، نکاح شادی کر کے ساتھ سکتے ہیں، سیکس. لیکن جو رخصتی ہوتی ہے نا سیکسول انٹر کورس، وہ جی دیٹ جی از آفٹر دی پیوبرٹی میچورٹی. سر ٹھیک ہے سر. ہاں 33 اچھا، دوسری کی بات 49 آپ جو کھولیے. یہ کہہ نہیں رہے ہیں، حضرت آپ غلط فرما رہے ہیں. اگر آپ سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 49 کھولیے جناب، ان کو آپ سورہ 33 کی آیت نمبر 49 کھول دیجئے ذرا پلیز، جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے انٹر کورس نہیں کیا تو عدت کی ضرورت ہی نہیں. سر دیکھیں سر مجھے بھی آپ کا قرآن یاد ہے سر، کیونکہ میں بھی کبھی ہاں جی مسلمان جی رہا ہوں. جی جی ہاں صحیح ہے. ٹھیک ہے تو یا ایھا بیسیکلی الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. جی تو کوئی عدت نہیں ہے اس کے اوپر اگر آپ نے اس کو ٹچ کرنے سے پہلے، انٹر کورس کرنے سے پہلے طلاق دے دی ہے. تو سورہ ہاں جی طلاق کی ٹھیک. آیت نمبر 4 کے اندر اگر ایسی عورتیں جن کے ساتھ آپ نے طلاق دی ہے ان کو عدت دی گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے سیکس ہوا ہے، ورنہ 33 کی 4 اس پہ اپلائی ہوتی. بائی دا وے میں آپ کو بتاتا چلوں،
الطبری، رازی، قرطبی، ابن کثیر، اسباب النزول سارے کے سارے اس چیز پہ متفقہ علیہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹی بچیاں ہیں جو عمر میں بھی بہت کم ہیں، جن کو ابھی تک حیض نہیں آیا، ان کے ساتھ شادی کے بعد طلاق کی بات ہو رہی ہے. پلیز مولانا صاحب مائک آپ. جی ساحل صاحب، یہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، مذہب کی بات وہی سمجھتا ہے جو مذہب کو فالو کرتا ہے، اور جو مذہب کو فالو ہی نہیں کرتا تو اسے جتنا مرضی سمجھا لو اس کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی ہے. بھائی آپ تو ناستک ہیں. یہ تو جواب نہیں ہوا نا، یہ کون سا جواب ہوا؟ ارے تو آپ کے بھائی جواب ہے، آپ مجھے جواب یہ بتائیے کسی مذہب کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ مجھے لگتا ہے مجھے یہ بھائی بتائیے، جب آپ کسی دھرم آپ جب مجھ سے آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے بھائی. میں ایک سوال جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے سب سے پوچھ رہا ہوں، ساحل صاحب میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. جب ساحل صاحب آپ کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے تو آپ کو کسی مذہب پہ اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ مجھے یہ بتائیے. وہ مذہب میں اگر ہمیں کچھ غلط لگ رہا ہے تو کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا کون سے مذہب میں صحیح لگ رہا ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ حضرت محمد، اگر ہم دوسرے مذہبوں پہ نہیں یہ بتائیے کون سا مذہب صحیح لگ، ارے بھائی کون سا مذہب صحیح لگ رہا ہے یہ بتائیے. سر وہ دوسرے مذہب کی بات ان مذہب کے اسکالر سے کریں گے نا، آپ سے تو نہیں نہ کریں گے، ان سے کریں گے کہ آپ سے کریں گے؟ بھائی میں بھی تو آپ سے کوشچن کر رہا ہوں نا، میں بھی تو کوشچن کر رہا ہوں نا. مولانا آپ کیوں کسی مذہب کو نہیں مانتے؟ مجھے یہ بتا، آپ کیوں کسی مذہب کو نہیں مانتے یہ بتائیے پہلے. اچھا رک جائیے، میری بات سنیے. جو آپ نے لاجک لگائی ہے کہ اگر ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے تو اس پہ ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو مشرکین مکہ تھے ان کے عقیدے پہ کیوں سوال کیا انہوں نے؟ تو وہ تو مذہب مانتے تھے نا، آپ تو کوئی مذہب کہہ رہے میں مانتے نہیں، میں تو ناستک. اچھا مطلب آپ اگر آپ ناستک ہیں؟ آپ یہ بتائیے آپ ناستک ہیں؟ ایک منٹ مطلب آپ ناستک ہیں نا؟ یہ ہے ایک منٹ یہ قاعدہ بھائی سوالوں کو گھما رہے ہیں آپ. بھائی مجھے ایک بات بتائیے. نہیں یہ قاعدہ کہاں لکھا ہے؟ یہ قاعدہ ہے بھائی، میرے سوال کا جواب دیجیے. جب آپ کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے تو کسی مذہب پہ اعتراض جب کریے گا جب کسی مذہب کو فالو کریں گے. حضرت یہ قاعدہ کہاں لکھا ہے؟ کسی مذہب کو تو فالو کریں. حضرت کسی مذہب کو تو فالو کریں. ایڈم ایک منٹ، ارے کہیں نہیں لکھا، میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، بتائیے نا. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. جی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو. دلیل دو. آپ سچے نہیں ہو. آپ تو بھائی دیکھیے وہ شخص بڑا ہی ظالم ہے جو کسی مذہب کو نہیں مانتا. آپ تو کسی مذہب کو مانتے نہیں، تو آپ کے دماغ میں مذہب کی بات آنے سے رہی. سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو شرک کرتا ہے. یا بنیا ان الشرک لظلم. تو آپ شرک تو بھائی میں یہ تو کہہ رہا ہوں آپ شرک تو کر لیں جبھی تو ہم آپ سے بات کریں. بھائی دیکھیے کسی مذہبی انسان کو لے کر کے آئیے سامنے. ہم کہاں یا تو آپ کے میں فلاں مذہب کو فالو کرتا ہوں، یا تو یہ کہ آپ میں فلاں مذہب کو فالو کرتا ہوں تو میں آپ سے بات کروں. آپ ناستک ہوں. اب جب آپ ناستک ہے تو مجھے ایک بات بتائیے، یہ دنیا وجود میں کیسے آئی؟ بم پھٹا جبھی تو آئی. مجھے یہ بتائیے یہ دنیا کیسے بنی بھائی صاحب؟ آپ جب کسی دھرم کو نہیں مانتے دنیا کیسے بنی؟ سر آپ کا خیال اللہ نے بنائی ہے؟ آپ کا خیال ہے حضرت کہ اللہ میاں نے بنائی ہے؟ نہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بتا، آپ کا کیا خیال ہے بھائی؟ میرا کیا خیال ہے وہ بعد میں آئے گا نا، لیکن اس کے نہیں تو بھائی یہ کیا بات ہوئی بھائی، بتا یہ کیا بات. اب آپ کہیں گے کہ ٹاپک چینج ہو گیا، کیا آپ مانیں گے کہ ٹاپک چینج؟ بھائی ٹاپک چینج آپ کر رہے ہیں نا، میں نہیں کر رہا. مجھے ایک بات بتائیے. دنیا کو آپ لے کے آئے بھائی نا، سنیے دنیا بھائی، میں ایک مذہبی آدمی ہوں، میں ایک مذہبی آدمی ہوں اور مذہب والے سے بات کروں گا. آپ ناستک ہیں اور یہ بتائیے ناستک نہیں ہیں آپ؟ بات سنیں ذرا پہلے. اب ذرا نہیں آپ ناستک نہیں ہیں. میں نہیں، رک جائیں اب ریلیکس ہو جائیں، ٹھنڈا پانی پی لیں ایک دفعہ پلیز. میں ہم لوگ بہت پیار سے نہیں الحمدللہ ضرورت نہیں ہے. چلے پھر رک جائیں ذرا ایک سیکنڈ، سمجھنے کی بات سمجھ لیں، سوچ لیں، سمجھ لیں پہلے ایک دفعہ. آپ نے بولا بھائی آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں. مجھے میرے سوال کا حضرت بھائی حضرت سن تو لیں، حضرت سنیں تو صحیح. 6,000 لوگ دیکھ رہے ہیں مولانا، آپ کیا بالکل ان 6,000 لوگوں سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ جب یہ شخص کسی مذہب کو نہیں مانتے تو مذہب پہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ مذہب پہ اعتراض تو وہی کرے گا جو کسی مذہب کو مانتا ہوگا. حضرت سنے تو صحیح، حضرت سنے تو صحیح. ایک سیکنڈ، اب 2 منٹ مجھے دیجیے گا انانٹرپٹیڈ. 3 منٹ لے لیجیے. چلیں 2 منٹ کافی ہے. آپ نے اس طرح کے سوالات ہندو مذہب کے بارے میں کیے ہیں، کبھی عیسائی مذہب کے بارے میں کیے ہیں، یہودی مذہب کے بارے میں کیے ہیں؟ یہ بتائیے جو آپ اسلام کے بارے میں کر رہے ہیں.
آپ بتلائیے اسلام کے بارے میں ہی کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سوالات؟ مجھے ٹائم نہیں دے رہے، کیا آپ کا کوئی مشن ہے یہ بتائیے؟ مجھے ٹائم نہیں دے رہے آپ، 2 منٹ کیا آپ جو ہے مطلب اسلام کے کو صرف بدنامی کرنا چاہتے ہیں اور بات کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ کہوں گا، آپ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، صرف اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام از لاجیکل جو ہے ریلیجن، اس کی ہر بات میں ایک حقانیت اور سچائی ہے، اور اس کے پاس دلیلیں ہیں موجود۔ آپ مجھے بتائیے، کوئی بھی ماں باپ جو ہیں وہ اپنی لڑکی کی شادی میچور ہونے سے پہلے کیسے کر دیں گے؟ جب وہ خود ماں باپ اس کی شادی کر رہے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ شی از میچور۔ حضرت 2 منٹ دے دیں، آپ کو پورا کمپریہنسو جواب دیتا ہوں، بیچ میں انٹرپٹ نہ کیجئے گا پلیز۔ میں اسکرین یہ لے کے آ رہا ہوں، اسکرین لے کے آ رہا ہوں، 1 منٹ رکو۔ ہاں جی، لے آئیے آپ۔ اچھا مولانا بیچ میں ہم نہیں بولیے گا، میں آپ چلیے لے پالک پہ آ جائیے، لے پالک پہ آئیے، چھوڑیے وہاں تو آپ جو ہے نا قاصر ہوگا جواب دینے سے، لے پالک پہ آ جائیے۔ 2 منٹ تو دے دیں، ابھی دیتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں، آپ نے جو چند سوال کے جواب دینے دیں۔ چارجنگ پہ لگا لو حضرت، ہاں چارجنگ دیکھیں، پہ لگا لو ذرا۔ انہوں نے چند ایک باتیں بولی کہ لاجیکل دین ہے، ہم نے لاجیکل دین کے بارے میں سارا کچھ دکھایا جس کا جواب ان لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ نمبر دوسری بات ان لوگوں نے نہیں ہے بھائی ہے۔ 1 سیکنڈ سر، کیوں بیچ میں بول رہے ہیں؟ بولنے دیں نا، مجھے کلام کرنے دیں، اب رک جائیں، ریلیکس کریں سر، ریسیٹ کریں میرا ٹائم، 2 منٹ مجھے پورا دیں۔ سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ اپنا ایویڈنس پریزنٹ کریں، کسی بھی حضرت نے کوئی ایویڈنس پریزنٹ نہیں کیا، کچھ بھی ایویڈنس نہیں دیا، کوئی دلیل نہیں دی، صرف باتیں رکھی ہیں، ہم نے ہر چیز دلیل کے ساتھ پریزنٹ کی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان حضرات نے کہا اگر آپ کسی دین کو نہیں مانتے تو پھر آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ بھائی جان آپ خود آئے ہمارے پاس بات کرنے کے لیے، نمبر 1 بات۔ نمبر دوسری بات، اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ محمد صاحب نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شرع کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہ دونوں حضرات امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ میں امام ابو حنیفہ کی ابھی ہدایہ والیوم نمبر 2 فقہ اور شرع کی کتاب دکھا سکتا ہوں، جس کے اندر انہوں نے، امام ابو حنیفہ نے ریفرنسز دے دے کے کوٹ کیا ہوا ہے کہ اسلام کے صرف 2 ہی چیزیں، 2 ہی گھر ہیں، ایک گھر ہے جو کہ لڑائی کا، اور دوسرا گھر ہے امن کا، اور امن کا وہ گھر ہے جہاں پہ مسلمان غالب ہے، اور قیامت تک یہ لڑائی جاری رہے گی سب کے ساتھ۔ وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ ساحل جیسے ناستکوں کے ساتھ لڑائی نہیں جاری رہے گی، سب کے ساتھ جاری رہے گی۔ اگر یہ کہتے ہیں ابھی کھول کے دکھاتا ہوں، اور اگر لکھا ہوا تو پھر یہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے پڑھا نہیں تھا، میں دکھا سکتا ہوں ابھی کہ ابھی۔ اس کے بعد تیسری بات، محمد صاحب نے، حضرت محمد نے تمام دھرموں کے ساتھ اٹیک کیا اور کسی دھرم والے کو نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں بخشا۔ اب یہ میرے پاس دوسری دلیلیں لے کے آتے رہے، میں دکھاؤں گا کہ کون کون سی آیات منسوخ ہو چکی ہوئی ہیں ان کے اپنے اسکالرز کے مطابق، اور جس کی بیس کے اوپر سلف الصالح نے کس طریقے سے گولڈن ایرا آف اسلام میں کس طریقے سے لڑائیاں کی اور مارکوٹائیاں کی اور سارا کچھ کیا، یہ میں دکھا سکتا ہوں جب یہ چاہیں، رادر ابھی کے ابھی۔ جناب 2 منٹ بھی پورے نہیں ہوئے، مائک دیں ان کو۔ اچھا ابھی مولانا عرفین صاحب آپ کا وقت میں آپ کو 3 منٹ دیتا ہوں، آپ کو جو بولنا ہے آپ 3 منٹ میں بولیے، پھر اس کے بعد دوسرا جب بولے گا تو آپ انٹرپٹ مت کریے گا، سٹارٹ کریے۔ نہیں یہ سوال ختم ہوا۔ دیکھیے میرا ایک سوال کا جواب، آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، اور جو جنتا دیکھ رہی ہے بڑی پولائٹلی میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بات بتائیے، جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی کسی بھی دھرم کو فالو کرتا ہوگا، اور دھرم کی بات اسی کے سمجھ میں آتی ہے جو دھرم کو فالو کرتا ہے، اور جو انسان دھرم کو فالو ہی نہیں کر سکتا تو آپ اس کو کتنی بھی دلیلیں دیں، کچھ بھی کریں، اس کے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو سب سے پہلے ساحل صاحب آپ کسی دھرم کو فالو کریں جب بات کریں، پہلی بات۔ اب دوسری بات، آپ اپنا کوشچن رکھیں، دوسرا کوشچن۔ چلے جی، ان کے پاس انہوں نے ختم کر دیا، اگلا کوشچن لے آئے جی، وہ محمد صاحب کی شادی والا دوسرا کوشچن لے آئے سر، وہ کہہ رہے ہیں کون سا والا؟ نہیں دوسرا کہوں گا، یہ لے پالک والا، یہ تو ہو گیا، لے پالک والے لیں، لے پالک والا لیں جی، لے پالک والا سوال لیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے جواب کی، آپ لے پالک والا سوال نہیں ہے دلیل آپ کے پاس نہیں ہے بھائی، آپ مان نہیں رہے، جب آپ نے سوچ رکھا کہ ہم مانیں گے نہیں تو پھر سر کوئی ایک دلیل تو دے رہے ہیں ایویڈنس کے ساتھ۔ اچھا دیکھیے آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے نا، اگر آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو دلیل یہ دین عند اللہ الاسلام، ایویڈنس تو پریزنٹ کرنا سر اپنی دلیلوں کا۔ قرآن حکیم کا ایویڈنس دے دیا نا میں نے، ابھی دیا ہے میں نے آپ کو کہ چھوٹی بچی اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے۔ ہم بھی وہی کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرتا ہے اسلام کے دوسرا کوئی مذہب جو اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، یہی بات ہے نا، باقی سب مذہب دھرم جو بھی ہے وہ سب غلط ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ نہیں غلط کی نہیں کہا، غلط کو ہم غلط کب کہہ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے بہترین مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اصولوں کی وجہ سے اس کو، ہم کسی دھرم کو برا نہیں کہہ رہے ہیں،
نہیں برا نہیں, وہ صحیح ہے یا غلط ہے, دوسرے دھرم جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بھائی ہم تو اپنے دھرم کی بات کر رہے ہیں, ہمارا دھرم سچا ہے, ہر انسان اپنے اپنے دھرم کو سچا بتاتا ہے. اب آپ تو کسی دھرم کو مانتے ہیں بھیا, آپ کو کیسے بتائیں ہم؟ یہ تو آپ کسی دھرم کو مان کر کے آئیے نا. ایک منٹ, اللہ کہتا ہے بھائی آپ مجھے بتائیں, میں فلاں دھرم کو فالو کرتا ہوں, پھر میں آپ سے اسی دھرم پہ بات کرتا ہوں. جو کون سے دھرم کو فالو کیا چاہیے ساحل صاحب, ان کو بیساکھیاں چاہیے, ان کو بیساکھیاں چاہیے. بیساکھی آپ کو چاہیے بھائی, آپ یہ بتا کس دھرم کو فالو کرتے ہیں؟ نہیں فالو کرتے میرے بھائی, میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میں نہیں. تو مجھے ایک سوال کا جواب دے دے بھائی, ایک سوال کا جواب. ساحل صاحب ایک سوال کا جواب نہیں دے رہے آپ. کیا پوچھو, کیا ہے؟ میں آپ سے بہت ہی پولائٹلی پوچھ رہا ہوں, بہت ہی ادب کے ساتھ میں. جب آپ کسی دھرم کو نہیں مانتے, چلیے کوئی بات نہیں, مجھے یہ بتا دیجئے یہ جو دنیا ہے یہ وجود میں کیسے آئی؟ سر آپ مجھے یہ بتا دیں اللہ میاں وجود میں کیسے آئے, تو ہم دنیا کا وجود بتا دیں گے آپ کو. تو لو سوال میں نے کرا, جواب ذمہ داری آپ کی بنتی ہے. جب آپ کسی دھرم کو مانتے ہیں, سائنس کو مانتے ہیں, سائنس کیا کہتی ہے بھائی, سائنس کیا کہتی ہے کہ کیسے دنیا وجود میں آئی؟ آپ ایک سٹیپ پیچھے جا کے رک جاتے ہیں, اللہ میاں. ارے بھائی سائنس کو مانتے ہیں آپ, سائنس کو مانتے ہیں. ابھی آپ کو بتاتا ہوں سر, اللہ میاں جو ہیں ان کی کچھ صفات ہیں, جن میں سے ایک صفت ہے پیار کرنا. اگر دنیا بنانے سے پہلے اللہ میاں اکیلے تھے اور ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا, تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی صفات میں کمزور تھے, ضعیف تھے, کیونکہ وہ کسی سے پیار اس وقت نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ کوئی اور چیز نہیں تھی. ذرا مجھے جواب دیجیے پلیز. آپ یہ بتائیے دنیا وجود میں کیسے آئی, یہ بتا دیجیے. بتایا تو ہے آپ کو بتایا تو ہے, جس طریقے سے اللہ میاں کا وجود آپ نہیں ایکسپلین کر سکتے. آپ کیسے دنیا کیسے وجود میں آئی, یہ کائنات کیسے وجود میں آئی, ایٹماسفیئر یہ سب میرے خدا نے بنا دی. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ میاں پیار کیسے کرتے ہیں, مجھے یہ سمجھا. کون سے خدا نے بنائی, آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے بنائی ہے, خدا مانتے ہیں؟ اچھا مجھے خدا کو مانتے ہیں آپ؟ خدا کو اگر مانتے ہیں تو پھر آپ اس کے رسولوں کو بھی مانیے اور اس کے بتائے ہوئے قانون کو بھی مانیے. جب خدا موجود ہے تو اس نے اپنے بندوں کے لیے قانون بھیجا ہے کہ تمہیں زندگی دنیا میں زندگی گزارنی ہے. دیکھیے دلیل تو آپ کے پلے پڑ ہی نہیں سکتی, کیونکہ آپ جو ہیں وہ مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ باتیں مذہبی لوگ جو مان سکتے ہیں, لیکن جو انکار کرتا ہے وہ نہیں مان سکتا. اب آپ اپنا اگلے سوال کے بارے میں بتائیے, اگر آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ایک منٹ, کسی اور دھرم پہ اعتراض ہے آپ کو؟ ارے بھائی مجھے تو ہر چیز پہ اعتراض ہے, تھوڑا رک جاؤ. کس پہ ایک آدھ بتا دیں بھائی, ہندوازم پہ کس پہ اعتراض ہے آپ کو, ایک اس کا بھی بتا دیں. سن لیجئے, میں نے یہ وہاں ٹی وی انڈیا ٹی وی پر بھی کہا تھا, میرے لیے ریلیجن کا کانسیپٹ ہی میرے لیے فیک ہے, یہ میں نے کلیئر کر دیا ہے. اب جو ہمارا اصل ٹاپک تھا, پھر ریلیجن پہ بات مت کیجیے آپ. تو پھر ریلیجن پہ بات کیوں کر رہے ہیں جب آپ آپ بولے نا اور کریں گے تو صرف آپ اسلام پہ کریں گے. آپ یہ پوچھیں کہ رام جی نے جو شادی کی تھی سیتا سے, وہ 6 سال کی تھی نہیں تھی؟ آپ نے کبھی ان سے سوال نہیں کیا, کبھی ڈیبیٹ نہیں کیا؟ آپ سے پوچھیں گے, بتائیے, آپ کتابوں میں لکھا ہے کہ رام جی نے جو شادی کی تھی سیتا سے وہ 6 سال کی عمر میں کی تھی, آپ سے کریں گے, اور یہ سیتا کے خود الفاظ ہیں. جب سیتا جی کو جو ہے وہ 18 سال کی عمر میں اس نے راون نے اغوا کیا تھا, کڈنیپ کیا تھا, تو اس نے یہ سیتا کے الفاظ یہ تھے کہ میں 12 سال تک ان کے ساتھ رہی ہوں. دیکھیے آپ سب طرف دیکھیے, آپ مطلب صرف اسلام کو نشانہ مت بنائیے, آپ سب چیزوں کو اگر آپ سچے ہیں تو سب دھرم والوں کی وہ آپ ڈیبیٹ کیجئے, ان کے سوالات کیجئے, ان سے جوابات لیجئے. مولانا صاحب دیکھیے, اب مجھے میوٹ کرنا پڑے گا اگر آپ لوگ بولنے ہی نہیں دیں گے. یا تو وقت طے کر لیتے ہیں کہ 2 منٹ ہم بولیں گے, 2 منٹ آپ بولیں گے, بیچ میں مت بولیے, ہم کو موقع دیجیے. آپ ہمارے مہمان ہیں, ہم آپ کا اتنا احترام سے آپ کو وقت دے رہے, ہم سے زیادہ وقت دے رہے, ہماری بھی تھوڑی سن لو. میں یہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسری جگہ اگر کوئی چیز غلط ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا نا کہ آپ صحیح ہو جاتے. آپ کی غلطی دوسری جگہ کی غلطی سے صحیح نہیں ہو جاتی ہے. اب ہم آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف, کیونکہ وہ جو آپ ہندوازم کی بات کر رہے ہیں نا, وہ ہم کسی ہندو جو اسکالر ہے اس کو اپنے دوسرا جو چینل ہے دی نیوٹرل ڈیبیٹس, اس پہ ہم وہ ٹاپک سیٹ کریں گے. آپ ان سے آ جانا کریں گے, مجھے دعوت دیجیے گا, بالکل دعوت دیں گے مجھے, بالکل دوں گا میں. آپ تو بتا دیجیے, آڈینس کو بتا دیجیے, میں اس پر ڈیبیٹ کرنے والوں ہندوازم پہ بتا دیجیے. ایک منٹ میں بتا دیتا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ میں آپ کو بلا تو لوں, لیکن ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ آپ اپنے اسلام کے بارے میں ہی دلیلیں نہیں دے سکتے, تو ہندوازم کے بارے میں آپ دلیلیں کہاں سے رکھیں گے؟ اسلام پڑھا ہوا ہے. اچھا دلیل کے کیا معنی ہیں آپ یہ بتائیے, آپ دلیل کے کیا معنی ہیں یہ بتلائیے. ایک حدیث جو آپ اس بات کی دلیل دیجیے کہ کرنٹ موجود ہے اور انٹرنیٹ کی شعائیں موجود ہیں,
یار سمجھے نہیں, ہوا موجود ہے, اس کی دلیل بتائیے. بہت سی چیزیں علامت سے پہچانی جاتی ہیں, دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ان میں. سر حضرت, میں نے قرآن کی آیت پڑھی, میں نے قرآن کی دو آیتیں آپ کے سامنے رکھی سر, دلیل میں نے دی ہے, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. میں نے آپ کو حدیثیں دی, میں نے آپ کو اس کی ایکسپلینیشن دی, آپ نے صرف بات کی ہے. آپ نے بھائی میں آپ کو دلیل کیوں دوں, آپ اسے سمجھ ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ تو دھرم کو مانتے نہیں ہیں. سمجھ سکتے آپ دیں تو سمجھیں گے نا. میں دھرم کو فالو کرتا ہوں, پھر میں دلیل دیتا ہوں. آپ کے پاس دلیل ہی نہیں ہے تو کہاں سے دیں گے مولانا یار. ہم بھائی دلیل اس کے سمجھ میں آتی ہے جو کسی دھرم کو فالو کرتا ہے, آپ تو کسی دھرم کو مان ہی نہیں رہے بھائی. تو آپ پھر کیوں, چلیے آپ دوسرا کوشچن لے, ارے دوسرا ختم کریں, نہیں آپ نہیں بتا سکتے, دوسرا کوشچن بتائیے. اچھا دوسرا کوشچن چلیے, ہمیں یہ بتائیے کہ حضرت محمد صاحب جو ہے انہوں نے اپنے ایک ایسا بچہ جس کو انہوں نے بچپن میں گود لیا اور جا کے وہاں کی جو مارکیٹ ہے وہاں جا کے کہا کہ یہ زید بن محمد ہے, یعنی ان کو اصل بیٹے کی طرح رکھا, پالا, ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوا. اس کے بعد جب ان کی شادی حضرت زینب کے ساتھ کرائی اور ان میں جو ہے وہ یعنی پہلے سے حضرت زینب جو ہے وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی کیونکہ یہ پہلے غلام تھے, محمد صاحب نے بعد میں ان کو آزاد کیا تھا. تو مجھے یہ بتائیے کہ حضرت محمد صاحب نے اپنے ہی اس ایڈاپٹڈ بیٹے کی بہو جو تھی جن کے ساتھ طلاق ہوا ان کے ساتھ شادی کیوں کی؟ یعنی جب وہ ان کی بہو تھی تو وہ بیٹی جیسی تھی ان کی, عام طور پہ جو بہو ہوتی ہے وہ بیٹی مانی جاتی ہے, تو بیٹی کے ساتھ پھر ان کو شادی والی فیلنگ کیسے آ گئی؟ یہ سوسائٹی میں دیکھیے اسلام جو ہے ایڈاپٹڈ کو جو ہے وہ اوریجنل نہیں مانتا ہے, یہ اصول ہے. کب سے جس وقت محمد صاحب نے ان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی کی, اس سے پہلے تو ایڈاپشن ختم نہیں ہوئی تھی, اس وقت تک وہ احکام نہیں آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بھیجا کہ جو اڈاپٹ کیے جاتے ہیں بچے وہ حقیقی بچے نہیں ہوا کرتے, آپ ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیجئے. تو اس سے پہلے ہی ہوا تھا نا, سمجھے نہیں, ڈاکٹر جو ہے آپ کو یہی رپورٹ دے گا, آپ ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں گے ڈاکٹر یہی رپورٹ دے گا کہ یہ دونوں اصلی باپ بیٹے نہیں ہیں. اسلام نے اس کی حقیقت کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ آپ کے اصلی باپ اصلی بیٹے نہیں ہو سکتے, آپ ان کی بہو سے نکاح کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو ختم کرنے کے لیے حضرت زینب سے حضور کا نکاح کروایا تاکہ دنیا سمجھ لے کہ منہ بولا بیٹا اصلی بیٹا نہیں ہوتا, اس کی بہو اصلی بہو نہیں ہوتی, اور اس سے جو ہے وہ نکاح کیا جا سکتا ہے. یہ اس چیز کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے. حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پیچھے ہٹ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قانون نافذ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ اصول کے خلاف چیز ہے. یہ ایک بہترین قانون تھا, بہت اچھی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بندوں کو عطا فرمائی. نہیں لگاتے مولانا بریک بھی لگایا کرو. میرا یہ سوال ہے کہ جب حضرت زید جو ہے وہ جب ان کی شادی تھی زینب کے ساتھ جب نکاح میں تھی تو وہ ان کی بیوی تھی نا مولانا. حضرت زید سگے بیٹے تھے, آپ یہ بتائیے اڈاپٹ کیا ہوا بیٹا سگا بیٹا نہیں ہوتا. ہاں ٹھیک ہے, میرا سوال تو سن لو. خود اڈاپٹ کیا تھا نا سر. ایک منٹ میرا سوال وہ اس وقت کیا تھا کہ جب اس کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. حضرت محمد نعوذ باللہ استغفر اللہ, انہوں نے کوئی گناہ کیا کرنا پڑا ہے. مولانا میرا سوال پہلے سن لو, معذرت کے ساتھ میں میوٹ کیا ہوں, آپ بولو مت, تھوڑا بریک لگا کے بات کرو. میں میوٹ کیا ہوں, معافی چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ. میرا سوال یہ ہے کہ جب زید جو تھے ان کے نکاح میں تھے, زینب جو ان کے نکاح میں تھی تو وہ ان کی بیوی تھی. اب جب طلاق کر کے حضرت محمد صاحب نے شادی کی تو ان کی ماں بن گئی, کیونکہ نبی کی جو بیوی ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے نا. تو ایک بیوی والی فیلنگ کے ساتھ وہ ان کو ماں والی فیلنگ سے کیسے دیکھ سکتے تھے؟ یہ کیسے چینج ہوئی؟ پلیز اس کا جواب دیجیے آپ. جب اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. ہاں جب اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں. دوسرے وہ روحانی ماں ہے نا, روحانی ماں ایک الگ چیز ہوتی ہے اور ایک جسمانی ماں الگ ہوتی ہے. اگر آپ ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں گے تو وہ ماں اور بیٹے کا وہ نہیں نکل سکتا. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ اصلی ماں بیٹے ہیں, وہ تو ایک روحانی ماں بیٹے ہیں, وہ ہماری روحانی مائیں ہیں. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ہماری روحانی مائیں ہیں. وہ روحانیت کو سمجھتے ہیں آپ کیا؟ بیوی کو ایک منٹ, جو بیوی کو ہم نے طلاق دے دیا کیا اس کو روحانی ماں سمجھ سکتے ہم لوگ؟ جی ہاں, اس مسئلے میں سمجھ سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. روحانی ماں سمجھنا بالکل الگ چیز ہے,
کیونکہ روحانی بہن اپنی بیوی کو بھی سمجھ سکتے ہیں، دینی بہن مذہب کے اعتبار سے بہن ہو سکتی ہے وہ، اور جسمانی اعتبار سے وہ نہیں ہو سکتی۔ روحانی بہن بھی کون سمجھے گا بیوی کو؟ یہ وہی سمجھے گا جو مذہب کو جانتا ہوگا، مذہب کو مانتا ہوگا۔ اسی لیے آئی تو ہم سمجھ بولتے میں؟ ہیں کہ مذہب میں فالٹ ہے، کیونکہ آپ اسی مذہب لیے کو تو نہیں بول رہے مانتے ہیں۔ تو آپ اس کو نہیں، بہت سی باتیں ہماری آپ نہیں سمجھ پائیں گے معذرت کے ساتھ۔ میرا جی میں بولوں ایک سوال میرا، ایک سیکنڈ ذرا پہلے مجھے اس کے اوپر بات رکھ لینے دیں، پھر آپ کیجیے گا۔ ابھی آپ کے مولانا نے بولا ہے تو اب ذرا دوسروں کو بھی بولنے کا موقع دیجیے۔ سر ابن کثیر اور قرطبی لکھتے ہیں اس تفسیر کے اندر، اور وہ بتاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت زینب کے گھر گئے، اس وقت زید وہاں پہ موجود نہیں تھی، تو حضرت زینب کو دیکھنے کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ مقلب القلوب۔ سر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے جو دلوں کو بدل دینے والا ہے۔ تو کیا محمد صاحب نے ان کو دیکھ کے، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے ان کو کیا ہوا تھا کہ اللہ میاں سے انہوں نے دلوں کے بدلنے کے بارے میں پوچھا تھا، کہا تھا، سوری دعا مانگی تھی، سوری؟ دیکھیے حضرت زینب سے جو نکاح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فطرت کے اعتبار سے نہیں کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ہم نے ان کو آپ کے نکاح میں دے دیا، آپ کے منہ بولے بیٹے کی وہ جو ہے وہ بیوی ہے تو وہ آپ کی اصل بہو نہیں ہے، وہ آپ کو اسے نکاح میں لے کر اپنے گھر سے ہی اس نظام کو ختم کرنا پڑے گا۔ آپ پہلے اپنے گھر سے اس نظام کو ختم کیجئے، تب آپ کی قوم جو ہے وہ پھر اس کو جو ہے وہ تسلیم کرے گی، ورنہ یہ چیز اتنی پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت یہ بات سن لی ہے، میں یہ بول رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے، اپنے منہ سے ادا کیے، اس وقت یہ حکم نہیں آیا ہوا تھا، اس وقت تک حضور کے بیٹے تھے زید، اور زینب جو تھی وہ ان کی بہو تھی، اس وقت تک بقول آپ نے بتایا تھا اس وقت تک حکم نہیں آیا ہوا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کو دیکھ کے کہا سبحان اللہ مقلب القلوب، جس کا مطلب آپ نے بتایا کہ سبحان ہے اس اللہ کی ذات جو دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ حضور نے حضرت زینب کو دیکھ کے یہ الفاظ اپنے منہ سے کیوں ادا کیے؟ ایک منٹ میں بتاؤں۔ ٹھیک ہے میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، لیکن آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ اس کا جواب دیں سر، پھر سوال رکھیے۔ میں بھائی سوال کر رہا ہوں، میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے اسی کے تعلق سے، جو آپ اگر کسی کو اپنی بہن بنائیں گے منہ بولی، ٹھیک ہے، تو کیا آپ اس کو اپنی پراپرٹی میں شرکت کریں گے؟ میں دے دوں گا، بالکل۔ یہ تو کوئی بات نہیں، آج کوئی سگی بہن کو نکلا آپ منہ بولی بہن کو دے دیں گے؟ بھائی یہ ایک مصنوعی رشتہ، نہیں غلط، یہ ایک مصنوعی رشتہ ہے، اور مصنوعی رشتے کی کوئی ویلیویشن نہیں ہوتی، یہ آرٹیفیشل رشتہ ہے، یہ ایک رشتہ ہے۔ نا ایک میری بات سن لو، ابھی سوال کیا تو جواب لو، میری بات سنو، تھوڑا خاموش ہو جاؤ۔ جو بچے کو ایک کپل جو ہے گود لیتا ہے، جس کی اولاد نہیں ہوتی ہے، اڈاپٹ کرتا ہے، وہ یعنی بنا کوئی شک کے وہ اپنی جائیداد جو ہے پراپرٹی ہے اس اڈاپٹڈ بیٹے کو ہی دیتا ہے یا اڈاپٹڈ بیٹی کو ہی دیتا ہے۔ کس دنیا میں جی رہے آپ؟ وہ سگا ہے، وہ سگی اولاد ہے اس کی، وہ سگی اولاد ہے اس کی، آپ یہ بتائیے سگی اولاد ہے اس کی؟ ارے سگی اولاد ہے، ارے بھائی سگی اولاد ہے اس کی، نہیں سگی اولاد ہے، سگی اولاد ہے اس کی، نہیں سر آپ یہ جو سگی اولاد کی طرح ہی پالتا ہے۔ میرا سوال کا جواب، وہ اس کی سگی اولاد ہے۔ اچھا اس کا مطلب ہے بقول آپ کے ساحل بھائی ایک سیکنڈ، بقول آپ کے اس کا مطلب ہے میں اگر ایک بیٹی گود لوں، ایک بچی گود لوں 2 سال کی، وہ بڑی ہوتی ہے 13-14 سال کی، 15 سال کی ہوتی ہے، 16 سال کی ہوتی ہے، مجھے پسند آنا شروع ہوتی ہے، میں اس سے شادی کر سکتا ہوں نا؟ قرآن کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 کے مطابق کر سکتا ہوں نا شادی؟ تو مجھے اس سوال کا جواب، وہ آپ کی سگی اولاد ہے؟ وہی میں پوچھ رہا ہوں، نہیں ہے سگی نہیں ہے نا، تو جب سگی نہیں ہے تو اس کا تو وہ آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے نا؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بقول اسلام کے شادی کر سکتا ہوں نا؟ ہاں اسلام کی روح سے کر سکتے ہیں، اگر آپ آپ کی مسلمان ہیں۔ سگی بیٹی نہیں ہے، وہ آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے بھائی، وہ آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے۔ سائنس کے اعتبار سے ڈی این اے کے مطابق آپ کی وہ سگی بیٹی نہیں ہے، جب ڈی این اے نہیں ملے گا تو آپ ہم اس سے شادی کر سکتے ہیں، مسلمان ایسی کوئی بات نہیں، چاہے آپ نے بچپن میں اسے پال لیا ہو، پوسا ہو، بڑا کیا ہو، جب ڈی این اے نہیں ملتا ہے تو شادی کر سکتے ہیں اسلام کی روح سے۔ اب آپ کے مذہب کے اعتبار سے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے یہ آپ جانیں۔
یہ آپ جانیے, یہ تو ہمارا اصول ہے بس, ختم بات. مولانا ایک منٹ, آپ کسی کے اصولوں پر اتنا وہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک ہی بات پر اڑ کے رہ جائیں. آپ اپنے سوالات اور مولانا ایک منٹ, اس سے آگے میرے خیال سے یہ ٹاپک پہ ایڈم بات کر کے مطلب نہیں ہے. 7,500 لوگ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. مولانا محترم مولانا استاد ہے, پڑھاتے ہیں بچے کو. انہوں نے صاف صاف ابھی یہ کہا کہ اگر یہ کوئی چھوٹی بچی کو اڈاپٹ کرتے ہیں 1 سال کی 2 سال کی, اور وہ جب بالغ ہو جاتی ہے, بڑی ہو جاتی ہے, تو یہ ان کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. یہ انہوں نے لائیو کہا, آپ سب دیکھ رہے ہیں, آپ سب نے سنا. اور اب ہم لوگوں پہ فیصلہ چھوڑتے ہیں, مسلمانوں پہ فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ آپ خود سوچئے کہ جس مذہب کو آپ فالو کر رہے ہیں اس میں یہ باتیں موجود ہیں. سر حضرت محمد صاحب اگلے ٹاپک پہ جانا چاہیے. حضرت محمد صاحب کو let me give you last moral of the story, پھر مولانا صاحب نے obviously اس پہ بات ضرور کرنی ہوگی, کریں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چاہتا ہوں کہ محمد صاحب کو اس چیز کے اوپر اتنا ٹینشن کیوں تھا جب ہم احادیث اور ریفرنس دیکھتے ہیں تفاسیر کا. وہ اسی وجہ سے تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جن لوگوں کے ساتھ رہتے تھے, جس میں جوز بھی تھے, کرسچنز بھی تھے, اور وہاں کے مشرکین مکہ بھی تھے, ٹھیک ہے, وہ سب اس چیز کو بری نظر سے دیکھتے تھے. تبھی اس چیز کی ایکسپلیسٹ ممانعت آئی کہ محمد صاحب نے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زینب کو دیکھا اور انہوں نے یہ الفاظ کہے, تو زینب نے زید کو بولا کہ یہ آپ کے پیارے جو والد محترم ہیں جنہوں نے آپ کو گود لیا ہوا ہے, انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں, ایکسکیوز می سوری. اور اس کی وجہ سے زید نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. لیکن یہ سب تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے, ایکسپلیسٹلی لکھا ہوا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس کے بعد آج تک مسلمان لوگ, تمام مسلمان, اس میں سب وہ لوگ شامل ہیں جو کہ قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں اور اپناتے ہیں 100%, وہ گود لی ہوئی بیٹی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کبھی کسی مسلمان کو بچی گود مت دو انات آشرم سے. پلیز سر مائک دے دیں ان سب کو. ہاں بالکل ٹھیک ہے, کسی مسلمان کو نہیں لینا چاہیے اس طرح کے جس سے جو ہے نا پردہ واجب ہوتا ہو ہمارے مذہب کے اعتبار سے. وہ غیر محرم ہے, چاہے وہ مسلم ہی کیوں نہ ہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کسی غیر مسلم کو نہ لیں. اگر مسلم بھی ہے تو اسے اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آگے پھر جب وہ بالغ ہوگی اور وہ نامحرم ہوگی تو اس سے پھر نکاح جو ہے وہ حرام ہوگا اور اس کے ساتھ رہنا ناجائز ہے تنہائی میں. نکاح حلال ہوگا سر, آپ نے غلط بول دیا, نکاح حلال ہوگا, ناٹ حرام. نہیں نہیں, حلال ہے نا, تبھی تو آپ کر سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, تو بس ٹھیک ہے. اچھا ہاں, اگلے ٹاپک پہ جاتے ہیں. آپ نے بڑی یعنی سچائی کے ساتھ جواب دیا آپ نے, میں آپ کا شکر گزار ہوں. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اب فی الحال جو مسلم معاشرے میں کئی سارے لوگ ہیں, میں خود کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بچہ اڈاپٹ کیا ہے. اب اڈاپٹ تو کر لیا, اب آپ کی ان کے لیے کیا نصیحت ہے؟ وہ بچوں کے ساتھ کیا کرے, شادی کر لے؟ یہ تو مرضی ہے نا, یہ کوئی وہ تھوڑی ہے, وہ کوئی مرضی تھوڑی ہے, وہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے کہ شادی کرنی ہی کرنی ہے. اچھا, شادی ضروری نہیں ہے سر, وہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ کے اسے اڈاپٹ کر کے صاحب شادی کرنے کے لیے اڈاپٹ کر رہے ہیں, یہ تو مسئلہ نہیں ہے نا. نہیں, یہ بہتر ہے نا کہ وہ باہر کسی دوسرے خاندان میں جائے. اب وہ دوسرا خاندان والا اس کو اچھے سے رکھے گا نہیں رکھے گا, وہ لڑکا جو ہے کہیں چور نکلا یا کوئی الگ نکلا, اس سے اچھا ہے گھر میں جو ہے آپ کی بچی جو ہے وہی آپ کی بیوی بن جائے گی, تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. سوال یہ وہ بچی ہے کب وہ, اور اگر ہو سکتا ہے تو ہو جائے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. جی کوئی پریشانی کی بات نہیں, ہمارے مذہب کے اعتبار سے اللہ کے قانون کے مطابق بالکل صحیح ہے. وہ سگی ہے ہی نہیں, جب وہ سگی ہے ہی نہیں ڈی این اے کے مطابق تو وہ بیوی بن سکتی ہے. وہ دیر از نو پرابلم. سر اسلام میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات آ گئی یہاں پہ سر, اسلام میں ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ ماننا جائز ہے کہ نہیں؟ ہاں بالکل مان سکتے ہیں, کوئی بات نہیں اس میں. سائیڈ کا سوال ہے, اگر آپ نہ جواب دینے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ جن کو دیوبندی سیکٹ ایکسپٹ کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں, ان کے مطابق حمل کی لمبی سے لمبی مدت کیا ہے؟ حمل کی پریگنینسی کی, پیٹ میں, عورت کے پیٹ میں ایک بچہ رکھنے کی لمبی سے لمبی مدت کیا ہے امام ابو حنیفہ کے مطابق؟ 2.5 سال ہے. 2.5 سال ہے, اوکے. اب مجھے بتائیے, ایک بندہ جنگ پہ گیا ہوا ہے, محاذ پہ گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ تقریباً 2.5 سال کے بعد نہیں 2 سال کے بعد واپس آتا ہے, ٹھیک ہے, 2 سال کے بعد واپس آتا ہے, اور اس کی بیوی اس وقت 9ویں مہینے میں پریگننٹ ہوتی ہے.
یہاں پہ اکارڈنگ ٹو شرع ڈی این اے کرنا ضروری ہے یا وہ بچہ اس بندے کا ہے؟ مجھے اس کے اوپر اوتھینٹک ایویڈنس چاہیے. کیا چیز؟ کیا ورنہ میں آپ کو ریفرنسز دکھا سکتا ہوں، آج کل کی اس دنیا کے. اچھا میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، سوال کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، سوال یہ ہے حضرت، ایک شخص ہے وہ جہاد پہ گیا ہوا ہے یا ملک کے لیے جہاد پہ گیا ہوا ہے، 2 سال کے بعد وہ واپس آتا ہے حضرت. اس وقت اس کی بیوی 9ویں مہینے کی پریگننٹ ہے، یعنی کہ اس کی بیوی اس طرح کی پریگننٹ ہے جیسے 9ویں مہینے کی پریگننٹ ہوتی ہے. صحیح. یعنی اس کو 1 مہینے پر بچہ آنے والا ہے، اور بلکہ بچہ آ گیا، وہ آتا ہے، اس کو اگلے دن بچہ آ جاتا ہے، بچہ باہر آ جاتا ہے. ایسے موقع کے اوپر وہ بچہ اس مرد کا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں اس بچے اس مرد کا ہے، وہ بچہ اس مرد کا ہے نا. ڈی این اے ٹیسٹ نہیں نہ کریں گے؟ جی ڈی این اے ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا؟ نہیں، ڈی این اے ٹیسٹ کی ضرورت کوئی ضروری تھوڑی ہے، آپ کرانا چاہیں کرا لیں، ضروری اس نہیں میں ہے. کون وہ کر رہا ہے؟ اگر وہ لڑکی ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کی کوشش کرے، سوری وہ لڑکا ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کی کوشش کرے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ شرع کیا کہتی ہے؟ اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کے حکم کے بغیر، میں دوبارہ بولتا ہوں، اپنے خاوند کے حکم کے بغیر، اجازت کے بغیر جا کے ڈی این اے ٹیسٹ کروا سکتی ہے؟ اگر کرانا چاہے کوئی، اگر کوئی ایشو اٹھ رہا ہے، کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو کرا سکتی ہے. نہیں، حکم کے بغیر، تو اپنے اسے خاوند کرا کے کر حکم اسے کے بغیر، ایویڈنس دے سکتی ہے. اپنے اور خاوند چونکہ جب خاوند مسئلہ کے اٹھ رہا ہے حکم تو کے اسے کرا سکتے ہیں، لیکن اپنے خاوند کے حکم کے بغیر. کیا میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں کہ حضرت لیکن یہاں پریشانی ہو رہی ہے جو تو اس میں اجازت ہے بھائی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا کہا ہے عورتوں کے وائفز کے حقوق کے بارے میں؟ کیا وہ نکل سکتی ہیں اپنے گھر سے باہر، یا مجھے دکھانا پڑے گا کہ وہ نہیں نکل سکتی خاوند کے حکم کے بغیر گھر سے باہر؟ کسی ضرورت کے تحت نکل سکتی ہے. نہیں سر، میں نے کہا ہے کہ خاوند کے حکم کے بغیر، سر خاوند کے حکم کے بغیر نکل سکتی ہے. ضرورت کی بنا میں پہ آپ کو نکل دکھاؤں سکتی ہے. حضرت اشرف علی تھانوی صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں، آپ کو نہیں جی پتا؟ بتائیے. اچھا ایڈم آئی ایم ریئلی سوری انٹرپٹ کرنے کے لیے. میں سمجھ رہا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہے، آپ نے جو پہلی کنڈیشن بتائی تھی وہ سمجھے نہیں. آپ نے پہلی کنڈیشن کیا بتائی تھی کہ اس کا شوہر 2 سال سے گھر نہیں آیا ہے. جی بالکل مولانا آپ نے یہ سنی تھی کنڈیشن، شوہر جو ہے 2 سال سے گھر پہ گیا نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی یہ کہاں ٹاپک لیا ہے؟ ایک منٹ میں سمجھا دوں مولانا کو تاکہ سمجھ میں آئے. بھائی یہ ٹاپک کا دیکھیے بات نکلے بہت لمبی جائے گی. ٹاپک پہ آئیے نا، کون سے ٹاپک پہ آ گئے آپ؟ یہ تو فقہ پر آ گئے بھائی، یہ فقہ پہ آ گئے. آپ کا دوسرے دونوں ہم نے آنسر دے چکے ہم آپ کو. تو خود ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار، اگر آپ خود ہی سمجھنا نہیں چاہ رہے تو بہانے بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے، فذکر انما انت مذکر، رسول اللہ سے فرمایا تھا آپ نصیحت کرنے والا نصیحت کر سکتے ہیں، اسی لیے ہم بھی آپ صرف بتا سکتے ہیں، سمجھنا نہ سمجھنا وہ آپ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، ہم نے دے دیا. تیسرا، اب ٹائم 11:30 ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہم نے آپ کو الحمدللہ سارے جوابات دیے. اور دوسری بات، اگر آپ واقعی حقیقت میں کسی مذہب کو فالو کرتے تو انشاءاللہ آپ ضرور سمجھتے، لیکن بہت افسوس کی بات ہے آپ کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے. آپ اگر آپ کو بات کرنی کسی ناستک سے بات کریے. بھائی دیکھیے آپ ناستک ہے ایڈم صاحب، آپ ناستک ہے بھائی. میں جنتا سے کہنا چاہتا ہوں آپ ناستک ہے تو کسی ناستک سے بات کریے. ہم مذہبی آدمی ہے تو مذہبی آدمی کو لے کر کے آئیے ہمارے سامنے. مولانا آپ 2 سال کی تبلیغ کے لیے گئے ہوں، آپ کی بیوی واپس آئے تو بچہ جان دے، آپ اس بچے کو ارے بھائی صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، میں یہ تو ٹاپک نہیں ہے نا بھائی. یہ تو آپ آؤٹ آف ٹریک ہو رہے ہیں. آپ آؤٹ آف ٹریک ہو رہے ہیں بھائی. سر آپ مانیں گے آپ یہ ہمارے اس میں مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو. سر آپ مانیں گے کہ نہیں؟ ایڈم ایک منٹ مولانا، میں نے آپ کو میوٹ کیا. مولانا کوئی سن نہیں رہا ہے، 2 منٹ رکیے آپ. میں یہ ارے مولانا میوٹ ہے، آپ 2 منٹ رکیے. ارے مولانا کو آواز بھی نہیں جاتی کا، کان بھی میوٹ ہو گیا لگتا مولانا کا. میں یہ کہہ رہا ہوں، ارے مولانا رک جاؤ. مولانا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو استاد محترم ہیں انہوں نے جواب دیا کہ وہ بچہ اسی کا ہوگا. مجھے یہ بتائیے 2 سال سے ایک شخص نے بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی ہے، اس کو بچہ کیسے ٹھہرے گا؟ اس کے بعد وہ پریگننٹ کیسی ہوگی 2 سال کے بعد؟ اس کا جواب دے دے پلیز. مولانا نے کہا ہے کیا اسی کا بچہ ہوگا، یہ کہاں سے آیا؟
یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی پہر آ گیا ہو اور ہم بستری کر کے چلا گیا ہو. خواب میں نہیں, یہی تو بیسک بات تھی. نہیں کیسے آپ لو, نہیں جب حمل 2-2.5 سال تک رہ سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے حمل 2.5 سال سے رہ رہا ہے, وہ کیسے بیچ میں آیا؟ حمل 2.5 سال بھائی آ سکتا ہے, کیوں؟ وہ میریکل کے طور پہ آ سکتا ہے. اچھا میریکل کے طور پہ, ماشاءاللہ, معجزاتی طور پہ, بہترین. مولانا کی شکل مولانا کی شکل. چلیے اچھا, میرا آپ سے ایک سوال ہے, جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں ان سب سے میں ایک سوال کر رہا ہوں بھائی, ان سب سے ایک سوال ہے میرا, جتنے بھی جنتا آپ دیکھ رہی ہے نا بھائی, پہلے یہ جو آپ نے کوشچن کرا یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے, مطلب یہ ہماری لسٹ میں شامل ہی نہیں تھا. دوسری بات, ہمارا آپ سے ایک کوشچن ہے, ساحل یہ آؤٹ آف کورس ہے, لیکن جب یہ آؤٹ آف کورس بات کرتے ہیں تو آؤٹ آف کورس نہیں ہے, لیکن نہیں بھائی, آؤٹ آف کورس ہے. بھائی آپ سنیے, جنتا سے میں کہنا چاہ رہا ہوں, جنتا سننے میری بات کو, آپ خود ذہین ہیں اور ماشاءاللہ کسی نہ کسی مذہب کو فالو کرتے ہوں گے, تو میرے ان سے ساحل صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ڈسکس کرنا تو کسی ایسے انسان کے ساتھ کریے جو ناستک ہو آپ کی طرح, کیونکہ اگر آپ مذہبی انسان سے بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے مذہبی کی بات کرے گا, اور مذہب کی بات آپ کے اس کے سمجھ میں. میرا سوال سن لیجئے, کیا اللہ کے رسول نے یا اللہ نے یہ قاعدہ بتایا ہے کہ جو ناستک ہے اس سے مناظرہ مت کرو, اس سے ڈیبیٹ مت کرو؟ کیا اللہ نے بتایا قاعدہ, یا رسول اللہ نے ناستکوں کو دعوت نہیں دی, بحث نہیں کیا ان کے ساتھ؟ جب آپ ناستک ہے تو ناستک ہے, جب میرا سوال یہ ہے آپ سے, جب آپ ناستک ہیں تو کسی مذہب پر اعتراض کرنے کا آپ کو حق ہے, حاصل ہی نہیں ہے, آپ کو یا تو آپ کسی مذہب کو فالو کریں. ارے بھائی, ہمارے پاس کیا جائز ہے ناجائز ہے وہ آپ کیسے بتا سکتے ہو؟ آپ قرآن سے بتائیے, حدیث سے بتائیے نا. اچھا سنیے, عیسائی مذہب پر کیا کہنا چاہیں گے؟ وہاں پہ اس میں کچھ اعتراض ہیں آپ کو؟ آؤٹ آف ٹاپک, اس پہ ہم ہم بات کریں تو آؤٹ آف ٹاپک آپ کرو تو صحیح ہے. نہیں, ایک منٹ ایڈم, میں ایک بات بولتا ہوں. مولانا عاطفی صاحب, آپ کو عیسائیت پہ ڈیبیٹ کرنا ہے تو میں میرا جو دوسرا چینل ہے دی نیوٹرل ڈیبیٹس, اس پہ آپ کی ڈیبیٹ سیٹ کروا دیتا ہوں. کیا ٹاپک پہ بات کریں گے؟ کون سا؟ میرا ایک چینل ہے دی نیوٹرل ڈیبیٹ, جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں, میں لنک دے دیتا ہوں. نہیں بالکل, میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی فالو کرنے والا بندہ ہوں, وہ میرے نبی ہیں, ٹھیک ہے. میں جی ڈیبیٹ کس ٹاپک پہ کرو گے؟ آپ کے کیا اعتراضات ہیں بتائیے, آپ بتائیے. آپ کو آپ کے اعتراضات ہیں نا؟ ارے انہی اعتراضات پہ جو آپ اعتراضات دے رہے ہیں, جو آپ اعتراضات ہیں, یہی 4 اعتراضات, ان پہ ہاں کیا اعتراض ہے بتائیے. یہی 4 اعتراضات جو ہم نے آپ کے ساتھ کیے اسلام کے اوپر, انہی 4 اعتراضات کے اوپر آپ کسی کرسچن کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا چاہیں گے؟ نہیں بھائی, آپ عیسائی مذہب کو کہہ رہے ہیں اعتراض ہے, تو آپ بتائیں عیسائی مذہب پہ کیا اعتراض ہے. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں سر, 9 سال سے کم عمر بچی کی شادی, 9 سال میں شادی, عیسائیت کے اوپر. اب آپ بتا, ہم اس کا آپ کو جواب دے چکا, آپ کو عیسائی مذہب پہ کیا اعتراض ہے وہ بتائیے. چاہیں گے عیسائیت پہ اس سلسلے میں؟ بھائی سوال تو آپ کریں گے, ہم تو جواب دیں گے. سوال کریں آپ عیسائیت پہ ہم سے. آپ سے کیوں جواب لیں گے, وہ تو کسی کرسچن سے لیں گے بھائی. ہیلو, تو اعتراض تو بتائیں میرے بھائی, اعتراض تو بتائیں, آپ کو اعتراض کیا ہے عیسائی مذہب پر؟ یار آپ کو اعتراض ہے نا مولانا عیسائی دھرم پہ, عیسائی مذہب پہ. مجھے کوئی اعتراض بھائی, مجھے اعتراض نہیں ہے, آپ کو اعتراض ہے نا. میں آپ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ آئیے. یار حد ہو گئی بھائی, مسلمان ہے, آپ سے عیسائیت یا ہندوازم ہم سیکھیں گے, وہ کسی کرسچن ارے ہم بھائی, ہم مدرسے والے سب سکھا دیں گے, آپ کریں تو صحیح بات. ہم سارے مذہبوں کی اسٹڈی کرتے ہیں. ہاں الحمدللہ, سارے مذہب کو اسٹڈی کرتے ہیں ہم. اگر آپ کو عیسائیت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے تو عیسائیت کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ مجھے ہم نہیں, اب آؤٹ آف وہ ہو رہے ہیں تو قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ بھائی میں اسلام میں ہوں نا, ہم بولے آپ کیوں نہیں کر لیتے؟ اعتراض تو آپ کو ہونا چاہیے نا, آپ نے مشن چلایا ہوا ہے اعتراض کرنے کا اور ڈیبیٹ کرنے کا, تو آپ کو کرنا چاہیے. ہم کیوں کریں گے بتائیے. آپ نے کہا, آپ نے 9 سال کی جو بحث چھیڑی ہے, آپ نے 6 سال کی رام کی بیوی کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا, کبھی اس بارے میں ڈیبیٹ نہیں کی. بتائیے, آپ صرف مطلب 9 سال 6 سال کی آپ رام کی بیوی کے بارے میں نہیں دیکھتے, ارملا کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم کیا کس عمر میں شادی ہوئی تھی. آپ کی ڈیبیٹ فکس کرائیں کسی سوامی جی کے ساتھ. کوئی سوامی کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا چاہو گے اس مسئلے پہ؟ بھائی آپ کریے نا.
ہم کیوں کریں, آپ نے کرنا ہے, سوال آپ نے اٹھایا. یار یہ حد ہے یار, اعتراض آپ کو ہے. آپ بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے, بھائی آپ نہیں, آپ دے نہیں پا رہے, آپ جو ہے نا آپ عاجز آ گئے ہم سے, آپ سوال نہیں دے, جواب نہیں دے پا رہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے, جی جی اچھا میں بھائی جنتا سے میں سیدھی سی بات کہنا چاہتا ہوں, عوام سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آپ صحیح بالکل سچائی کے ساتھ بتائیے, اگر جنتا جتنی بھی دیکھ رہی ہے کہ جو انسان کسی مذہب کو فالو کرتا ہی نہیں, کیا اس کے ذہن میں, اس کے دماغ میں مذہب کی بات آ سکتی ہے؟ جنتا سے سوال کر رہا ہوں میں, یہ جو کسی مذہب کو ہی نہیں مانتا ہے. جنتا سے سوال, جنتا اگر ون پھینکو, جنتا اگر آ سکتی ہے, اور 2 پھینکو اگر نہیں آ سکتی, پلیز جنتا 15 سیکنڈ کا ڈلے گا جی, اسٹریم یارڈ ہے ابھی, دیکھیں ون کی کوانٹٹی دیکھیے گا آپ ذرا, ون کتنے لوگ پھینک رہے ہیں ذرا دیکھیے, وہ دیکھیے حضرت, ون کا مطلب ہے آ سکتی ہے. دیکھیں ون دیکھیں جی حضرت, ون دیکھیں, 4,500 تو ون آ گئے سر, وہ دیکھیں 1/1 آ رہے ہیں سر, ون دیکھیں سر, ون دیکھیں, وہ سب آپ ہی کی طرح ہوں گے پھر سر. 8,000 میں سے سر دیکھیں کتنے ون آ گئے, 8,000 میں 7,500 ون تو آ گئے, ابھی تو 2 ایک بھی نہیں آیا. وہ سب آپ ہی کی طرح ہوں گے سر. جو آپ نے کہا تھا اس کا جواب لے دیا, ابھی بھی اعتراض ہے. بھائی ساحل صاحب دیکھیے ٹائم بہت ہو گیا, اب میری بات سنیے آپ, ساحل صاحب چھوڑے, ایک بات سنیے آپ, دیکھیے ویری پولائٹلی آئی ایم سیئنگ ٹو یو کہ ٹائم بہت ہو گیا, اور ہم نے آپ کے دونوں سوالوں کے جوابات دے چکے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا آپ سے بہت ہی پولائٹلی یہ ہے کہ دیکھیے میں ایک مذہبی آدمی ہوں, اور آپ اور میرا اور آپ کا جو ہے نا بالکل وہ ہے, یا تو آپ کسی مذہب کو فالو کر کے مجھ سے جب بات کریں, چونکہ بھائی جب مذہب کو فالو کریں گے تو آپ کو مذہب کی بات سمجھ میں آئے گی, ہے نا, جبھی تو ہوگا نا. تو یا تو آپ کسی مذہب کو فالو کریں جب بات کریں, اور ایسے ناستک سے ہی بات کریں تو پھر سر میں بتاتا ہوں پھر آپ اصل میں اپنے چلیے اس کو فنش کریں, پھر اب ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے ہمارا, سونا بھی ہے بھائی. تب آپ صرف دوسرے کے مذہب پہ ڈالیں گے, تب آپ اپنی بات نہیں رکھیں گے. ایڈم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ٹھیک مولانا ہے عرفین انشاءاللہ, صاحب, ہاں میں کنکلوڈ کر دیتا ہوں. مولانا عرفین صاحب اور مولانا مشکور صاحب, میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے چینل پہ جو آنے کی, جو آپ کی خود کی خواہش تھی, اور میں نے اس پہ آپ کو پھر دعوت دی, پھر سے دعوت دی, اور آپ نے اس کو قبول کیا. میں آپ دونوں کا جو ہے بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے اس ٹاپک پہ ڈسکشن کیا. ہم نے بھی الحمدللہ. سر وہ آپس میں بات کر رہے ہیں, ان کو بتائیں کہ ان کی آواز آ رہی ہے اس وقت اور ہم سن سکتے ہیں ان کو. جی حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ. دوسرے والے مولانا کی طرف بھی کیمرہ کرتے ہیں, ان کا بھی بہت بہت شکریہ کرتے ہیں ہم. پھر آپ اسٹریم چھوڑ کے آپس میں باتیں کریں, کیونکہ آپ لوگ آپس میں چلے گئے.